بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری مہمان مقرر کی طرف۔ گیسٹ اسپیکر ہمارے موجود ہیں، آپ سب کو یقیناً ان کی گفتگو کا انتظار ہوگا۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید سے کہ وہ یہاں ڈائز پہ تشریف لائیں اور آپ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، اور وی سی صاحب، ساری فیکلٹی، تمام پیارے طالب علموں اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار تک سارا جو عملہ ہے اور اہلیان ناروال، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے صبر و تحمل سے اور اتنے اشتیاق سے آپ لوگ آئے ہو، بیٹھے ہو، اور میرے جیسے ایک گناہگار کی بات سننے کے لیے آپ نے اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالا ہے۔ کہنے کو میں میڈیکل کا ایک ادنا طالب علم ہوں، ڈاکٹر ہوں، پڑھاتا بھی ہوں اور میڈیکل پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ سورہ رحمان کا میسج یا قرآن کریم کا میسج یا سورہ رحمان والے کا میسج کیوں دیتا ہوں جبکہ خود ڈاکٹری کر رہا ہوں، کلینک بھی کرتا ہوں، پیسے بھی کماتا ہوں؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ہاسپٹل بند کر دو، ڈاکٹری پڑھنی بند کر دو، سائنس چھوڑ دو، علم حاصل کرنا چھوڑ دو اور بس دم درود کرنا شروع کر دو۔ یہ میسج نہیں ہے۔ اور میرے پیٹ میں یہ کیوں درد ہے کہ میں اتنی دور یہاں آیا ہوں، میرا اس میں کیا مفاد ہے؟ کہتا ہے نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن تے کچھ گلے چ غم دا توق بھی سی۔ مرنے کا شوق، مرنے سے پہلے مرنے کا شوق جانتا نہیں تھا اس وقت کہ یہ کیا ہے، اور غموں کا توق جب گلے میں پڑا تو پتہ چلا اللہ درد میں ملتا ہے، بلکہ اللہ ہے ہی درد کا نام ہے، احساس کا نام ہے، پیار کا نام ہے، شدید بے غرض پیار کا نام ہے۔ بلکہ ابھی جب گاڑی سے اترے تھوڑے آگے آ رہے تھے تو ایک دو بچے آپس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کرولا، آپ کے پاس تو کیمری ہوتی ہے تو آپ ہونڈا میں آئے ہیں۔ معصوم بچے کچھ میرے ساتھ آئے ہیں، میں نے ہنس کے اس کی بات ٹال دی، تو کہتا برانڈ بدل لیا جے۔ تو معصوم بچہ ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا ہم کون سی برانڈ سے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ہم سارے برانڈڈ ہیں، ہمیں بنانے والا جو ہے ہم نے تو کبھی اس کا سوچا ہی نہیں ہے، اور ہم سارے گورے کالے، لمبے چوڑے، چھوٹے موٹے، امیر غریب، ہم سب کا مالک اور خالق ایک ہے۔ اس نے نہیں کوئی ڈنڈی ماری، لیکن عجیب سا ایک خوشی کا احساس مجھے اچانک آج پہلی بار ہوا کہ اسی بھی برانڈڈ ہیں۔ نہیں تو پہلے اسی گڈیاں دی برانڈ کے زور دندے سا یا موبائل کے، جناب میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس سیمسنگ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، لیکن یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اسی اللہ دے ہیں، کہ اللہ ساڈا ہے۔ کبھی غور کیا کریں، میرے جیسے کمینے ان کا چھوٹا موٹا تھانے دار ہی واقف ہونا تو شہر میں ابھی آکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ساڈا حل ہے، اور جس ساڈا حل ہے سانو تو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ اللہ جو ہماری اتنی پرواہ کرتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی ایسا گندے سے گندا گناہ کر بیٹھے کہ ماں باپ اوپر سے آ جائیں، خدا نخواستہ ایسے وقت کسی پہ نہ آئے، وہ بھی جائے تو ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں ہم سے شدید پیار کرنے والے ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس آج تو مر گیا ساڑے لی، تو آج گھر نہ آویں،
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਸ਼ਕਲ ਗੁੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ तेरे लिए मर गए, तू साढ़े लिए मर गए। और मेरा रब जो है उधर ही खड़ा होता है, बल्कि याद रखिएगा वो सिर्फ बेडरूम में नहीं, वो बाथरूम में भी होता है, वो गेट के अंदर अंदर नहीं, वो डेट पे भी होता है। और माँ बाप देख लें तो छोड़ देंगे आपको सब। कई बार मैं सोचता हूँ कि इश्क मजाजी क्या चीज़ होती है कि वो 17, 18, 20 साल का या कई बार 50, 60 साल का काका काकी एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो माँ बाप बहन भाई मतलब जो दुनिया का रिश्ता है वो सब छोड़ के कोर्ट मैरिज या भाग के शादी, आप उसे जैसा भी मुआशरा समझे, लेकिन बहरहाल वो नहीं कुछ भी समझते उसको। और कहते हैं जी वो सचियां लग गई सन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। वो काकी नहीं सोचती, वो काका नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, पीछे बाकी बहन भाइयों का क्या बनेगा, या बदनामी होगी, या माशरा इसे पसंद नहीं करता, पकड़े गए तो क्या होगा। वो प्यार या इश्क जो दुनियावी मादी प्यार, जिस्म का प्यार जो होता है, वो पता नहीं किस वक्त रूहानी प्यार बन गया होता है कि उन दोनों की रूह एक दूसरे के लिए इतनी बेसाख्ता तड़प जाती है, वो दुनिया के किसी भी प्यार को खातर में नहीं लाते। और रब भी यही प्यार मांग रहा है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा। तो कहता है तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। शदीद मोहब्बत मांग रहा है, मांग रहा है शदीद। मांगा भी तो क्या मांगा उसने हमसे। और डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, कायनात की जो जुबान है उसको हम भूल जाते हैं और हम जीन्स, मैथमेटिक्स या डॉलरों की जुबान में एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। और खुदा जब बात करता है तो वो एहसास की जुबान में बात करता है। आप कभी गौर कीजिएगा, वो आपके अंदर से आवाज़ आती है और वो अंदर आपके ख्याल के एहसास को भी सुनता है। वो एहसास ही की ज़ुबान में सुनता है और एहसास की ज़ुबान में बात करता है और किसी से भी पहले हमें जवाब देता है। आपके दिलों की जो पहली आवाज़ होती है वो हमेशा उसकी तरफ से होती है, वो नहीं हमें छोड़ता। वो माँ बाप हमें छोड़ जाते हैं या कह देते हैं कि तुम मर गए हमारे लिए, वो वहीं खड़ा होता है। बल्कि जब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और रहमान का थोड़ा सा मानी मुझे पता चला, आप सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, पाबंदे सोमस लात लग रहे हैं, मुझे बादशरा उलियों में लग रहे हैं, मेरे जैसे काफरों वाले उलिये में नहीं है। तो मुसलमान भी मेरे से नेक होंगे, मेरे से कम गुनाहगार होंगे, उम्रें सारों की मेरे से कम, मैं तो गुनाह भी कम ही किए होंगे। तो मैं आप लोगों को मजहब तो नहीं सिखा सकता, ना दीन सिखाने आया हूँ। हाँ, प्यार सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। देख रहा हूँ पता नहीं मेरा प्यार है जो आप लोगों को ले आया है या आप लोगों का प्यार है जिसने मुझे खींच लिया है। पहले मैं समझता था मैं अल्लाह का आशिक हूँ, अब बड़ा शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है प्यार तो वो करता है। जब मैंने पूछा, बाबा जी का नाम डॉक्टर साहब ने लिया, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, अल्लाह उनके और दर्जात बुलंद करे, वो तो आज से 17-18 साल पहले चले गए और उन्होंने देखने तो नहीं आना, मैं उनका कोई किसी पीर का ढोल बजाने नहीं आया, ना वो पीर थे। उन्हें तो ज़माने ने पीर काकी ताड़ का नाम दे दिया, पीर ऑफ कंजर शरीफ, हीरा मंडी का पीर और पता नहीं क्या कुछ। उन्होंने उस ज़माने में अपनी करोड़ों की जायदाद छोड़ के, नजीबुत्तरफैन सैयद थे और सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर की हीरा मंडी में जा डेरा लगाया। वहाँ से 300 से ज़ायद काकियों को 10 सालों में आहिस्ता 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 निकाल के शादियाँ करा के और अपने घरों में रवाना कर दिया। ये वो काम था जब तक मीडिया को पता चला। मीडिया तो पहले उन्हें नेगेटिव पोर्ट्रे करता रहा, लेकिन जब मीडिया ने पॉजिटिव लिखा तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। और फिर वो आगे मॉडर्न इलाके में हम जैसे पढ़ो लिखों के दरमियान हमारी क्यों के आगे, तो फिर उन्होंने वहाँ तो वो धमाल डलवाते थे, कवाली सुनवा देते थे, सूफियाना कलाम सुनवाते थे। वो काकी नाचती थी, तबाशमीन आए होते थे, वो अचानक बीच में नारा मार देते थे, काकी के पाँव को देख अगर शिफा चाहता है। वो सारे के सारे बीमार तो होते ही थे, कोई शराबी होता था, कोई जानी होता था, कोई ना कोई बीमारी तो होती थी।
اب وہ کیا ہوتا تھا وہ تو اللہ جانے، فقیر کا کوئی راز ہوگا کہ انہیں کیسے شفا ہوتی تھی، وہ کیا ان لوگوں کو ہوتا تھا، وہ کہانیاں اور ہیں. ہمارا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے، یا ہم جو قابل عزت نیک لوگ ہیں، پڑھے لکھے، ہمارے تک جب تک وہ آئے، میں تو ان لوگوں کو مانتا ہی نہیں تھا. آئی سی یو کا ڈاکٹر تھا. آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہوں نے میری کہانی بھی انٹرنیٹ پہ سنی بھی ہوئی ہوگی. شروع میں میں اس شخص سے اپنا کیا ہوا وہ وعدہ صرف نبھانے بچوں آیا ہوں. کیونکہ جب کبھی آج سے 30 سال پہلے آپ لوگوں کی طرح میں بھی ڈاکٹر بنا تھا، ینگ تھا، اور شروع میں ہی آئی سی یو جیسے فیلڈ کو چن لیا جہاں مریض انتہائی سیریس اور آخری سٹیج پہ ہوتا ہے اور اس کے پیارے تڑپ رہے ہوتے ہیں. کوئی جوان ماں زچگی کے دوران سیریس ہو کے پڑی ہوتی ہے، بچہ تو پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی تو لے لیتی ہے، سر پہ اب کفن باندھا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں جی کسی وقت بھی یہ بہت ہو سکتی ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ کسی حادثے کا شکار ہو کے کسی بیماری کا شکار ہو کے. تو آئی سی یو کا ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو ڈاکٹروں کا بھی پیر ہوتا ہے. سرجن ہو، میڈیسن کا ہو، سرجری کا ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہاسپٹل کا جتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے وہ جب خود پھنس جاتے ہیں ان کی آخری دور جو ہوتی ہے وہ آئی سی یو کا ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے. اب مریض وہاں آ جاتا ہے اور وہ اٹینڈنٹس کو، پیشنٹ کے لواحقین کو کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، دیکھو جی آئی سی یو چلے گئے ہوں، دیکھو اے ڈاکٹر صاحب کوشش کریں گے دیکھنے ہوں اسی ہور کی کر سکتے ہیں، اسی جڑا آپریشن کرنا سی صحیح کر دیتا ہے، انہیں ڈاکٹر صاحب جانن کہ تسی جانو. اب آئی سی یو والے کے پاس بھی تو کوئی جادو تو ہوتا نہیں ہے، مشینیں ہوتی ہیں، سانس کی مشین لگا دی، وینٹیلیٹر، پیس میکر اور یہ کچھ. تو شروع میں ہی جب میں ڈاکٹر بنا تو میں آپ لوگوں کی طرح بہت ہونہار نہ طالب علم تھا، نہ بہت محنتی تھا، ڈنڈی مارتا تھا. تو بس ایویں ہی بن گئے تھے ڈاکٹر، والدہ کی خواہش اور ڈانٹ ڈپٹ کے ہاتھوں. تو جب ڈاکٹری شروع کی، ڈیوٹی شروع ہوئی، آئی سی یو جیسا فیلڈ آیا تو اپنا ہی ضمیر جو تھا وہ اندر سے کہتا تھا کہ شاید تم اچھے ڈاکٹر نہیں تھے، تم نے صحیح نہیں پڑھا ہوا، تم تو کبھی فرسٹ نہیں آئے، تو تمہارے علم کی کمی سے کوئی مریض مر نہ جائے. تو جو دوائی اپنے سینئرز کی ایڈوائس کے مطابق جو لرننگ میری تھی اور جو میں سیکھتا جا رہا تھا وہ تو میں کرتا ہی تھا. پھر بھی راتوں کو کئی بار اٹھ کے جو ہے دعائیں بھی مانگ لیتا تھا، اللہ میاں وہ فلانا صبح زندہ ہو، اللہ میاں اس کی وہ میں فلاں گولی لکھنی بھول گیا ہوں، اس کا فلاں ٹیسٹ رہ گیا ہے، اللہ میاں اس کا وہ رہ گیا، تو اللہ میاں کل وہ زندہ ہو، پرسوں وہ زندہ ہو. تو اللہ میاں سے، پتہ نہیں میاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن میرا وہ میاں ہی تھا. تو وہ اللہ میاں سے میرے یہ وعدے وعید اور باتیں چلتی تھیں. اور اسپیشلی کئی مریضوں کے لیے میرے سینئرز نے مجھے کئی بار کہا کہ یہ فیلنگ سمپتھیز نہیں رکھنی، بس ایمپتھی رکھنی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. مجھے مریض کے نال مرن والا ہی ہو جانا ہے، لیکن بہرحال وہ میرا اپنا گلٹ کانشیس ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میں ایک بڑا انسانیت کا چیمپئن تھا، میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں ہوتا تھا کہ شاید میرے علم کی کمی سے مر رہا ہے. کئی مریض میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کے علاج کے باوجود مرتے بھی جب دیکھے تو پھر میری اللہ کریم سے یہ دعا شروع ہوگی، جتنی بھی نماز پڑھتا تھا ٹوٹی ٹوٹی، کہ اللہ جی آپ نے ہر چیز کی شفا نازل کی، وہ کہاں ہے، مجھے دے دے، میں مفت بانٹوں گا. اور اللہ سے یہ ایک دعا میری ریگولر بنتی گئی. پھر اللہ میاں کو اپنی طرف سے، اور یہ میری اندر کی باتیں تھیں، علماء آپ نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ غیر شرعی ہو، گناہ ہو، ایسے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک گناہ گار آدمی کی اپنے اللہ سے اتنی تو ہے نا، اللہ اس کو اویلیبل ہے، آپ سب کو اویلیبل ہے. آپ کو کسی پیر کے پاس یا کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے پہلے وہ لبیک کہتا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی اسے پکاریں گے، آپ ایتھسٹ بھی ہو گئے ہوں گے خدا نخواستہ، اب جب بھی اسے پکاریں گے وہ ادھر ہی ہوگا، وہ فوراً آپ کو لبیک کہے گا، وہ آپ کا عاشق ہے. میں یہ اب یہ سمجھاؤں تو پکا عاشق ہے. تو یہ دعا کرتے کرتے بھی 7-8 سال ہو گئے. والدہ حج پہ گئی تھیں زمزم، انہیں کہا کہ آپ نے خود بھر کے لانا ہے، وہ بھی لے آئی. میں ان دنوں اتفاق ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اب ذرا سینئر ڈاکٹر ہو گیا ہوا تھا. دعائیں مانگتے مانگتے میں بھی تھوڑا سا تھک گیا تھا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے دیکھ لینے، صحیح علاج کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ کئی مریض جنہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگلے دن وہ مر گیا ہوتا تھا. جن کا ہم سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ بچ ہی نہیں سکتا، وہ بچ جاتا تھا. تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ کوئی اور ہی چکر ہے.
لیکن پھر بھی دوائی کی اپنی کوشش، سکلز میں نے بہت ڈیولپ کر لی. 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، میں اپنے شوق میں 10 12 گھنٹے، حالانکہ وہ پرائیویٹ اسپتال میں مجھے 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں ملنا ہوتا تھا، لیکن میں لگا رہتا تھا، دوسروں کو سکھا رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. اور اس دوران یہ میسج آپ لوگوں کو ضرور دوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرا خیال تھا بڑی ڈیولپڈ یونیورسٹی، شاید ایڈوانسڈ، اور 1 سال پہلے سے وی سی صاحب مجھے فون پہ 1-2 بار کر چکے تھے کہ جی آپ ادھر آئیں. پھر کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. شام صاحب کا بھی 1-2 بار فون آیا. اس بندے کا 2013 کا ہی آئی تھنک، میں وہ میسنجر پہ میسج دیکھ رہا تھا آج بھی. تو فراڈیا آدمی کبھی کبھار ٹچ کرتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چیک کر رہا ہوتا تھا کیا کر رہا ہوتا تھا. پھر شوگر ہو گئی، پھر اب مجھے کہہ رہا ہے جی کٹ گیا ہے، ود گیا ہے. میں کہ پتہ نہیں ان کی چند ہے. تو پھر یہ بھی پچھلے سال سے شروع ہو گئے. تو میں سمجھ رہا تھا بس ایسے ہی کچھ چھیڑخانی ہے، لیکن جب وی سی صاحب نے فون کیا تو میں نے کہا اچھا یار یہ تو پھر کوئی بڑی یونیورسٹی ہے، زبردست قسم کی، اور چلے جائیں گے، بڑا دور ہے. لیکن میرا اپنا خیال تھا کہ بارڈر ایریاز میں گورنمنٹ بھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کرتی، جیو پولیٹیکلس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے، انٹیلیجنس کے مسائل، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. کئی انہوں نے ٹیچر یہاں پہ انٹیلیجنس کے بندے جو ہیں ٹیچر بنا کے لگانے پڑے ہوں گے، اور کئی اسٹوڈنٹس، سارا کچھ ہی کرنا پڑ جاتا ہے. خیر، تو میرا خیال تھا وہ تو ڈیولپ کر، سڑکیں تک نہیں ڈیولپ کرتے تو کہاں ہوگا. لیکن وعدہ چونکہ میں نے کیا ہوا ہے، آپ لوگوں سے یہ التماس ہے بیٹا کہ دنیا میں جتنی مرضی ترقی کرنا، جتنا بھی پڑھ جانا، یہ خیال رکھنا کہ یہاں واپس آ کے سرو کرنا. اگر تم کہیں پہنچ گئے تو اس کو مزید آگے بڑھانا. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. یہ بیج انہوں نے جو بویا ہے، اس شخص کی قدو کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی کا آپ نے سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے جتنی ایفرٹ کی تھی، وہ ریاست مدینہ جو آپ کے ملک میں تو اللہ معاف کرے مذاق لفظ بن گیا، وہ ایک دن میں نہیں بنی تھی. وہ ریاست مدینہ کے شہری جو انہوں نے تیار کیے تھے، وہ 23 سالوں میں مر کے 400-500 اصل لوگ تھے. باقی تو پھر وہ ایک دم ویسے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. پھر ریاست تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد بنی. یہ یاد رکھیں کہ وہ جن کا بھلا چاہتے تھے، جیسے استاد آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ آگے سے مذاق بھی کئی اڑاتے ہیں، کئی ٹیز بھی کرتے ہیں، وہ تو آگے سے پتھر مارتے تھے، دانت شہید کرتے تھے، اور وہ آگے سے دعا دیتے تھے. یہ ہے درود شریف. بھلا کرنا، برائی کرنے والے سے بھلائی کرنا قرآن کا حکم بھی ہے. تو یہاں سے جو بھی یادیں لے کے جاؤ گے، اگر بہت اوپر بھی پہنچ جاؤ گے تو صرف بڑے شہروں میں نہ بیٹھ جانا، اپنی ان جگہوں پہ آ کے انہیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا. اور آپ ایک اکیلے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بندہ OIC کی ملٹیپل یونیورسٹیز کی سینئر پوسٹ چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اینٹ کے لیے یہ لڑ رہا ہوگا. لیکن یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے. اس مشن کو آگے بڑھانا ہے آپ نے. مجھے ان بلڈنگوں سے زیادہ یہ جو آپ کی ماشاءاللہ تعداد اور پریزنس ہے، اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس علاقے میں اگر یونیورسٹی بنی، جس مرضی مقصد کے لیے بنی، جو شخص بھی لے کے آیا اللہ اس کا بھی بھلا کرے. اور جیسے بھی یہ آگے ہے، یہ اب آپ لوگوں نے اسے ڈیولپ کرنا ہے. اس میسج کو آگے آپ لوگوں نے پہنچانا ہوتا ہے. یہی کام میں اپنے بابا کا کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں پھنسا ہوا تھا تو میرا ہاتھ پکڑنے والا دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. مجھے کہیں سے کوئی جواب، میری سائنس، میری ڈاکٹری، میری ہر چیز فیل ہو گئی تھی. میں اسی ہاسپٹل میں بڑی ڈیڈیکیشن سے کام بھی کر رہا تھا، مریضوں کے لیے بھی، وہ جیسا بھی تھا، میں ڈاکٹر ایک پاگل انسان. لیکن وہ دعا میری جاری و ساری تھی. والدہ وہ زمزم بھی لے آئی، میں نے مریضوں کو وہ پلا بھی دیا. ICU کی وہ ناک میں نالی ڈالی ہوتی ہے بے ہوش مریضوں کے، اس میں بھی ڈال دیا. سارا کچھ کیا، لیکن جنہوں نے مرنا تھا مر گئے، جنہوں نے بچنا تھا نہیں بچے. اب میرا وہ جو بلیف تھا تھوڑا سا شیٹر ہونے لگا کہ یار ایک گلہ ہی بڑھیاں نے سنا تھا زمزم میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے، لیکن اب میرے تو ریزلٹس نہیں آ رہے تھے. اور ان دنوں بھی کرونا کی طرح ایک سارس اور اس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، مجھے بھی کھانسی لگی ہوئی تھی، میری وہ بھی نہیں ٹھیک ہوئی. اب میری دعا بھی کم، 1-2 مریض بھی ذرا سیریس تھے، وہ فوت ہو گئے. تھوڑی اللہ میاں سے دوریاں، ڈاکٹری میں ڈگری اوپر آنی شروع ہوئی. وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس کی زبان پڑھتے پڑھتے بندہ خدا یا فرعون بننا شروع ہو جاتا ہے. اب شاید میرے بھی بغلوں میں ہنسیاں نکلنی شروع ہو گئیں، اور ارد گرد کے جونیئر ڈاکٹر کہنا بھی شروع ہو گئے، یا ہاسپٹل میں یہ آواز لگ جاتی تھی کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. تو شاید میرے دماغ میں یہ خناس بھی آنا شروع ہوا تھا. وہ دعا بھی میں چھوڑنے کے قریب تھا 8-10 سال بعد، جب اچانک وہ حادثہ ہوا. ایک خاتون جو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ
جینٹری کلاس میں شاید سیکس ورکر تھی یا جو بھی اس کی لائف تھی، ویسے تو بڑی اچھی حالت میں تھی وہ، لیکن انتہائی سیریس یعنی سوشیو اکنامک سٹیٹس دیکھنے میں اس کا بڑا زبردست تھا، ماڈرن خاتون، لیکن وہ انتہائی بری حالت میں، جیسے اگر آج کل آپ نے کرونا کا سیریس پیشنٹ کوئی خدا نخواستہ دیکھا ہے جیسے اس کی آکسیجن کم ہوتی ہے، تو وہ اس حالت میں آئی سی یو میں لینڈ کی، اور میرا جونیئر ڈاکٹر بڑی پریشانی سے مجھے بتانے لگا کہ اس کی کوئی لائن نہیں مل رہی، اس کو برینلا لگانا ہے، سوئی لگانی ہے، دوائیاں دینی ہے یا بے ہوش کرنا ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے، اس کی آکسیجن پوری نہیں ہے، سیویئر نمونیا ہے، تو یہ شاید اپنے آپ کو ٹیکے، نشے کے ٹیکے جو آج کل اللہ معاف کرے یونیورسٹیز میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، کالجز میں، اپنے آپ کو بیٹا بچانا ہے آپ نے اس سے بھی، یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بچائے گا صرف اللہ ہی، صرف اس سے جڑ کے رہنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ گیٹ جو ڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ڈیٹ مارا کرو۔ رحمان کا مطلب ہی یہ مجھے پتا چلا کہ وہ جو گناہ گار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں جو فرق مجھے پتا چلا، کسی نے جب میں نے قرآن پہ لیکچر دینے کی اپنی بیماری سے پہلے کوشش کی تو اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ بسم اللہ ہوتی ہے، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا اچھا یہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو مہربان اور رحم کرنے والا، میں نے کہا اچھا یہ مہربان اور رحم کرنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا ایک ہی بات ہے تو دو لفظ کیوں ہیں؟ جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم نہیں کرتا، جو رحم کرتا ہے کیا وہ مہربان نہیں ہوتا؟ اب وہ بندی بھی نان مسلم تھی اور میری تو مسلمانی کی عزت بیزتی کا مسئلہ بن گیا۔ میں اب آگے سے کیا کرنا تھا جس طرح، پتہ نہیں آپ لوگ تو عالم لوگ ہوں گے لیکن اسی ڈاکٹری پڑھی سی، اسی ہوں کو پیناڈا والی سنا سکتے سا، میں نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کافی کوشش کی۔ وہ اس نان مسلم بچی نے مجھے سبق دیا کہ میرا خیال ہے کہ رحمان وہ ہے جو ظالم اور مظلوم، نیک اور بد، اچھے اور برے، گندے اور صاف، سب کو برابر ڈیل کرتا ہے، خاص وقت۔ رحمانیت اس کی وہ صفت ہے جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہی ہے۔ موسیٰ اس سے التفات سے بات کر، شاید سمجھ جائے، جس طرح ماں ابا جی کو غصہ چڑھا ہوا ہو، شکایت بار لگ گئی ہو محلے میں، یا یونیورسٹی سے گھر رزلٹ آ گیا ہوا ہو اور ابا جی گھر انٹر ہو رہے ہوں اور امی آگے ہو کے کہہ رہی ہوتی ہے ٹھہر جو نا تسی، میں اپنے جوان ہے منڈا، میں ایدیاں دیکھیو میں لتھاں پاندیاں جی تو پاندی دیا جی جگہ ہی نہ ہوتی، لیکن وہ پاندیاں نہیں نا، ٹھیک ہے رہن تو تھی دا تانے میں آپ گل کران گی، تسی پھر آرام نہ گل کریو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ویسے پتہ بھی نہیں تھا، تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے، اللہ کریم نے اوپر سے ڈنڈا بھی پکڑا دیا، ساتھ ہی کہتے ہیں موسیٰ سے التفات سے، وہ کس سے التفات سے بات کرنی ہے؟ فرعون سے، جو 50 سال 60 سال سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ان کی پوری قبیلے کی میل جینوسائیڈ کر رہا ہے، پلوٹھی کا بچہ ہی ذبح کر دیتا ہے۔ کیسے مائیں بچہ جنتی ہیں، پہلا بچہ ان کا وہ بھی بیٹا، اور اس کو اس کے سامنے ذبح کرنا۔ ایک دو واقعات ایسے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے پورے شہر میں اٹھ پڑنا، اللہ رحم کرے کہ انہوں مار دیو، انہوں ٹانگ دیو، انہوں اے کر دیو، اور اب تو طاقت بھی مل گئی، ڈنڈا بھی مل گیا، اللہ بھی مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بدلہ لینا چاہیے جاتے ساتھ ہی، بلکہ وہیں سے ڈنڈا چلانا چاہیے، اور اب اللہ کریم کہہ رہے ہیں موسیٰ سے التفات سے بات کرنا، پیار سے مطلب بات کرنا، مطلب انہوں قادہ پیار کرنا، وہ قاتل جو ہے اتنا، لیکن یہی رحمانیت ہے کہ وہ گناہ گار ترین آدمی کو، میں کہتا ہوں کہ وہ شراب چھپ کے پی رہا ہو، زنا کر رہا ہو، چھاپا پہ جائے، اس پر جو کہتے ہیں یا اللہ آج بچانا ہے، تو وہ بچا لیتا ہے، وہ بچاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ زندگی میں کتنی بار کسی خطرناک سچویشن میں پھنسے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور آج تک وہ دن ہزاراں وعدے کر کے بعد مکر گئے ہیں، لیکن اس نے کبھی، اس رحمان نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اسی مریضہ پہ اس سینٹرل لائن ہم ڈالتے ہیں یا گردن میں بہت موٹا سوا، پھر آخری حل یہ ہوتا ہے، تو اس نے وہ ٹیکے لگا لگا کے نشے کے اپنے، تو اس کی ساری ٹانگیں بازوؤں کی جو وینز تھیں وہ ختم ہو گئی ہوئی تھیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کو فل بلون ایڈز تھی، کیونکہ وہ سرنجز شیئر کرتی تھی یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا آپ شیئر کرتی تھی، تو اس کو نہ صرف ایڈز تھی بلکہ اس کو ہیپیٹائٹس بی اور سی جیسے دونوں جراثیم بھی اس کے خون میں موجود تھے، اور اب یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک نمونیا ہوتا ہے دونوں پھیپھڑوں کا، اسے جو ایڈز کا مریض ہوتا ہے اس کی ٹرمینل سٹیجز پہ ہوتا ہے، اسے ہم پی سی پی نمونیا بولتے ہیں۔
اس میں آکسیجن مریض ہلتا ہے تو سیچوریشن اس کی 70 پہ آ جاتی ہے, بیڈ میں بیچارہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے سیچوریشن 50 پہ آ جاتی ہے. اس کو جتنی مرضی آپ نے آکسیجن لگائی ہو, ذرا سی ایگزسٹنس سے ہی وہ بالکل ڈی سیٹ یا آکسیجن کی شدید کمی کا شکار ہوتا ہے, تو دماغ بھی خراب ہوتا ہے, گردے, ہارٹ اٹیک, سب کچھ بہت ہی میزریبل قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے. پورا جسم درد ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, نہ جان نکل رہی ہوتی ہے اور نہ آ رہی ہوتی ہے, اور ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. وینٹیلیٹر پہ ڈال کے ہم جو تجرباتی دوائیاں ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مزید اس کی تکلیف بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں, لیکن آج تک بچا تو کوئی نہیں. اس کو سینٹرل لائن ڈالتے ہوئے جس وقت میں نے سوئی ڈال لی, اپنے ڈاکٹر کی ہیلپ کر رہا تھا, اس کے ساتھ اور نرسز ساتھ کھڑی تھی, اور آپ کی یہیں کی سٹاف تھی میری بہت اچھی. انہوں نے ایک جونیئر لڑکی کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ صرف چیزیں پکڑائے گی, یہ سیکھے ساتھ. آئی سی یو کا سیٹ اپ جو ہوتا ہے, بندے نہیں ملتے. جو لڑکی نرس اچھی تیار ہو جاتی تھی اس کو دوسرے دن دوسری وارڈ میں, اور آپ پھر سکھانے بیٹھے ہوتے تھے. یہ سارے مسئلے ہر جگہ ہی پیش آتے ہیں. تو جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنے ہوتے ہیں. وہ شازیہ اکرام اللہ سے جنت نصیب کرے, اس نے اس اسٹاف کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا. تو وہ بچی نے, کیونکہ انہوں نے نرسز کو یہ تھا ان کا کام کہ فٹافٹ سیمپل نکلیں جیسی لیبارٹریز کے لیے, کیونکہ انہیں بھی سیمپل کے لیے لائن نہیں مل رہی تھی. اب وہ سرنج بھری ہوئی جب میں نے وہاں رکھی, اس کے ساتھ سوا رکھا اور میں, تو اس کے اندر جو تھریڈ کرنا ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے ہاتھ آگے کیا, تو وہ بچی نے جلدی سے وہ نیڈل اٹھائی, میں نے ادھر سے ہاتھ آگے کیا, اس نے وہ سیدھا میرے اس ویب میں گھس گئی. میں نے اپنے ہاتھ کو ہی زور ایسے جب کیا آگے, میں تو میرا دھیان ادھر ہے, اس کے ادھر سے بلڈ نہ نکلے, وہ میرے سوئی اندر چلے گئی, بلڈ اندر چلا گیا. اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو کون کون سی بیماری ہیں. اس وقت تو وہ مریض آیا ہی تھا, سیریس حالت میں تھا, اس کی جان بچانی تھی. بہرحال فٹافٹ وہ خون تھوڑا نکال اور وہ سوئی ڈال اور سارا دھاگے دھوگے کر کے ہاتھ شاتھ دھوئے, سارا کچھ کیا. تو وہ جو ڈاکٹر جس کی میں ہیلپ کر رہا تھا, ڈاکٹر جاوید اقبال, وہ مجھے کہتا ہے جاوید صاحب اینو ایڈز نہ ہوئے. میرے توتے اڑ گئے, یہ مینوں بندی ٹھیک نہیں لگتی, تو سوئیاں بھی انہیں جگہ جگہ لائیاں نے, ایکس رے یہ آ گیا جی, تو یہ دیکھو ہاں پی سی پی نہیں. اسے بھی اللہ جنت نصیب کرے, جاوید کو برین ہیمریج ہو گیا, یو کے چلا گیا. جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں جو بالکل ٹھیک تھے. یہ میں بات آپ لوگوں کو 98-99 کی بتا رہا ہوں, اور یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. میری شادی کو بھی 3 سال ہوئے تھے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. اپنے سینئر ڈاکٹرز ویسے یونس اور معظم بیگ مرزا صاحب سے بات کی. معظم صاحب نے بڑے اچھے میرے ٹیچر ہیں, ابھی حیات ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہوتا, تسی اچھی امید رکھو, باقی انہوں ہوتے کچھ نہیں سکتا. یونس صاحب نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ یار تو نے زیادہ زیادہ خون نکال دینا تھا, بینڈیج کر, باقی فی الحال اب یہ کسی کو نہ بتا, تو باہر جائے گا تیری نوکری نہیں باہر کہیں بھی ہوگی, اپنا کیریئر بچانا ہے تو اس کا ڈنڈورا نہ پیٹ. یہ تو میرے ذہن میں ابھی تھا ہی نہیں, تو فکر معاشمی پڑ گئی گلے, زندگی کی تو تھی جو تھی. یہ باتیں خدا نہ خواستہ جو کسی کو اگر پرک ہوا ہے یا کوئی ایسی جگہ سے گزرا ہے, اللہ نہ کسی کو گزارے, وہ میں جانتا ہوں کہ اگلے 2 سالوں میں ایک عجیب سا انسان تھا, بہت لائولی جو ہوتا تھا. میرے گھر والے سمجھتے تھے اس کو شاید ڈپریشن ہو گئی ہے یا یہ کوئی اور ہی کام کر رہا ہے. بیگم صاحبہ سوچتی تھیں کہ شاید کسی اور کاتھی کے چکر میں ہے. مجھے بات ہی نہیں کرتا, منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے, کم آتا ہے. میں نے 2-3 ہاسپٹلز میں اپنے آپ کو بزی کر لیا. پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ جو تھی وہ بڑھا دی, اپنے کام زیادہ کرنا شروع کر دیا. نائٹ میں میرے جونیئر ڈاکٹرز نے کہنا کہ سر کوئی بھی آپ کے لیول کا سینئر رات کو ایمرجنسی میں اس وقت تک نہیں رکتا, آپ سے اب چلے جائیں, آپ نے راؤنڈ کر لیا, اب چلے جائیں. میں نے پھر راؤنڈ شروع کر دینا. راتیں 4 یا 5 راتیں تو میں 3 ہاسپٹلس میں گزار دیتا تھا. جو دوست دنیا میں کہیں بھی تھے ڈاکٹرز, ان کو ای میل کرتا تھا, یار ایک پیشنٹ کو پرک ہوا ہے, وہ عورت تو مر گئی لیکن ٹیسٹ اس کے آ گئے, اور 6 مہینے بعد میرے بھی آ گئے. آج میں ہنس کے یہ بات سنا رہا ہوں
اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے، مجھے سب بھول بھال گیا تھا. میں سال کے اندر 20 kg ویٹ بھی میرا جا چکا تھا اور کوئی ٹیسٹ نہیں کراتا تھا، کیونکہ ایڈز کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ملٹیپل بیماریاں آہستہ 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 اٹیک کرتی جاتی ہیں. یہ پورا سنڈروم ہے. لیکن HIV وہ وائرس ہے جو جسم میں ایک بار آ گیا تو اب وہ آہستہ آہستہ آپ کی ساری آرمی، آپ کی ساری پولیس مار دے گا، اور اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا جراثیم بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کی جان عذاب کر دے گا. اور B اور C وائرس یا کالا یرکان تو اس بیلٹ میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. وہ جگر بالکل شرنک کر دیتا ہے اور خون کی الٹیاں، اور وہ بھی چند سالوں میں آپ کو لے جاتا ہے. علاج ان تینوں میں سے کسی کا نہیں. پھر بھی ای میل کرتا تھا، اس وقت ای میل ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتے تھے واٹس ایپ، اب ٹھک ٹھک نہیں ہوتا تھا. کئی بار ای میل ہی 1-2 دن بعد آتی تھی، نیٹ بڑا سلو ہوتا تھا. لیکن کبھی کبھار کسی دوست کا جواب آنا، جو تیرا دماغ خراب ہے، تینوں نہیں پتا، بس انہوں اس پیشنٹ کو ری ایشور کرو دیر از نو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. کئیوں نے لنکس اس زمانے میں بکس کے شیئر کرنے جو سائٹس لیٹسٹ لٹریچر کی ہوتی تھیں، یار تم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ اپ ٹو ڈیٹ کا لنک ہے، اس کو کھول لیا کرو، اس میں اپ ٹو ڈیٹ تمہیں آ جائے گا. فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا کون ہے تمہارا مریض، کیا لگتا ہے، میں نے جواب نہ دینا، پھر اگلی بار کسی اور دوست سے پوچھ لینا. خود بھی لٹریچر کھنگالتے رہنا، پھر آہستہ آہستہ یہ بھی چھوڑ دیا. کبھی اشرف کے نام سے، کبھی جاوید، شروع میں جاوید کے نام سے، پھر کبھی نعیم، کبھی کوئی نام سے، کبھی کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ دینا، رپورٹ آنی، پھاڑنا، گھر آ جانا. جب یہ بابا جی جو آج اللہ کریم کے پاس کھڑے یا بیٹھے یا سرکار دو عالم کے پاس میرا خیال ہے سرکار کے پاس مدبانہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی. یہ جو دنیا سے آپ لوگ چلے جاتے ہیں نا، جب میں نے یہ سنا نا کہ شہید نہیں مرتا اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو اگر اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، چاہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے، پتہ نہیں یورینیم ہوتا ہے کہ پلوٹینیم ہوتا ہے، وہ کس روحانی رزق ہوتا ہے، بہرحال انہیں کچھ کرنا ہی ہوتا ہے. اللہ تو فارغ نہیں چھوڑتا کسی کوئی کام خواہ مخواہ نہیں کرتا. تو بعد میں یہ لوگ بھی یہاں سے جاتے ہیں، میں کل آگے بھی یہ سرکار کی ٹیم میں چلے جاتے ہوں گے، اتنے بھی تواڈے ساڈے والی دعاواں ہی کرتے ہوں گے، کوئی تو کام کرتے ہی ہوں گے. تو میرا خیال ہے وہاں سے بھی ایسے ہی جھانک رہے ہوں گے. حالانکہ 2005 میں جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میں نے واپس نہیں آنا دیکھنے کے لیے کون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دن حساب لینا ہے، لیکن میں جتنا وہ رحیم اور کریم اور رحمان ہے، مجھے یقین ہے کہ جب سرکار نے اسے کہنا ہے کہ چل جان دے، ہائے وے سونے ہائے وے من موڑے ور رحمان، تو ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، وہ تو چھوڑ ہی دے گا، وہ کیا ہم سے حساب کتاب لے گا. لیکن کاکا بابا یاد رکھنا، میں ضرور پوچھوں گا کہ میرا میسج آگے دیا تھا. تو آج بھی بابا جی بہت سیلفش تھے. میں نے اتنا سیلفش بندہ نہیں دیکھا. 24 گھنٹے 24/7 آپ مر رہے ہیں، بابا جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھوک سے، کہا بابا یہ سیکٹریٹ 2 فرعون ابھی بھڑکانے ہیں، پھر چلتے ہیں ادھر، پھر کھانا کھائیں گے. میں یار 65 سال کا بندہ نو بھوک نہیں لگتی. اگر گاڑی ہے تو لے آؤ، گاڑی نہیں ہے تو موٹر سائیکل نہیں ہے تو چل پیدل، ٹھیک ہے. وہ پھرتے رہنا، گشت کر رہے ہیں، کبھی کسی دفتر کو ٹوٹے سے کھول دینا، کبھی کچھ آئی جی کے دفتر میں گھس جانا، پہلے تمیز سے 2-4 منٹ بیٹھنا، انہوں نے آگے سے کہنا میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کہاں سے، جیسے دفتروں میں ہوتا ہے، کہاں سے آئے ہیں، ٹائم لیا ہے، صاحب میٹنگ میں ہیں. میں کہنا یہ ڈاکٹر صاحب نے ملنا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ میری ٹریننگ شاید کر رہے تھے کہ فراڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ قوم فراڈ کی زبان کو بہت لائک کرتی ہے. سوری ٹو سے، جو کفار مکہ ہیں مجھے بڑے پیارے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے؟ وہ ننگا طواف کرتے تھے، شاید شراب پیتے تھے، ذرا بت پرست تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن
صادق اور امین ہونے کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے، صادق اور امین کی عزت کرتے تھے، صادق اور امین کے پاس جانی دشمنی ہوتے ہوئے بھی اپنی امانتیں بھی لکھ پاتے تھے اور اس بات پہ فیصلے پھر اسی سے کرواتے تھے، اور اس بات پہ لیکن یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. اور آپ اگر اکڑ جائیں کسی سی ایم کسی منسٹر کے آگے کہ نہیں سر یہ میری یونیورسٹی کا ہمارا یہ لا ہے، یہ ہمارے ہاسپٹل میں آپ آئی سی یو میں نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، اگلے دن آپ کی انکوائری ہوتی ہے، آپ کی پیشی ہوتی ہے، آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ لورا لائی ہو گئی ہوتی ہے، اور آپ کے ہاسپٹل والے کہہ رہے ہوتے ہیں جوید صاحب تو اسی بھی تے بولیاں بغیر رہ ہی نہیں سکتے، یار پاگل ہی کا بندہ، تینوں بھی لوڑ سی جدو ایم ایس نہیں دس رہا تو کیوں کیا کہ دوائی نہیں آ رہی، سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر آؤ تو گھر والوں نے کہنا ہے تو پاگل ہے، تینوں کی لوڑ سی. پہلا سوال ہر بندہ یہ پوچھتا ہے ہمارے آپ کو کیا تکلیف تھی، یا وہ لال اشارہ. ڈاکٹر صاحب جب نئے نئے سوئٹزرلینڈ سے آئے تو ہر اشارے پہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی، انہوں نے لوگوں کو اتر کے ٹریفک سکھانی شروع کر دینی. آپ لوگوں نے یہاں تو اتنے رش نہیں ہے، لاہور میں اگر اشارے پہ آپ کھڑے نا، ہماری قوم اتنی وقت کی قدر کرتی ہے کہ آپ دیکھیں گے پہلے تو ریڈ لائٹ تک ہم نے رکنا ہی نہیں ہوتا، جب سے کیمرے لگ گئے ہیں نا تو رک جاتے ہیں سارے. کیمرہ سمیع و بصیر ہے نا، دیکھتا اور سنتا ہے. صبح چلان گھر آ جاتا ہے، ساتھ بلکہ بتانا بھی پڑتا ہے باجی کون ہے نال، تو بہتر ہے کہ چلان نہ ہو. تو لیکن ادھر لال بتی ہوئی ہے، اب جب کیمرہ تو رک جائیں گے، رک گئے ہیں. اب آپ نوٹ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے بائک والا ہے بائک والا، گاڑی والا گاڑی والا، رکشے والا رکشے والا، تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آگے اگی ہوئی جان گئی، یہ تو بہت چھیتی چلتی. اور اگر گورا بیچارہ کوئی دیکھ رہا ہو انہیں کہنا ہے اس قوم کو کنی جلدی، مطلب کتنا وقت کی قدر ہے، یہ ترقی کر جائیں گے. وہ دفتر پہنچے گا اتنے ساڑھے جو کوئی نہیں پہنچیا، ٹائم تے ساڑھے جو کوئی نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ گھنگ کر دے کئی باری بائک اٹھ لے گی یا گڈی مار لیں گے کہتے ہیں پوچھو بھائی جان کادی چھیتی ہے، وہ تاش کھیڈن جانا دوستاں کہتے جا رہے ہیں بس لت ٹوٹ گئی ہے. ویلے کالے نے بہت ویلے. بہرحال اللہ کا ظرف ہے وہ ہمیں برداشت کرتا ہے، لیکن وہ کفار مکہ جو ہیں وہ صادق اور امین کی عزت کرتے تھے. لیکن ہم سوری ٹو سے پچھلے 20-22 سال سے اللہ ہمیں معاف کرے، یہ سیگا جو ہے، یہ جو ریفرنس ہے، یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. فلانے نو تے عدالت نے صادق اور امین کر دیتا ہے، وہ میں صادق اور امین ہاں تانوں پتہ نہیں، پارلیمنٹ میں مذاق بن گیا. آپ ریاست مدینہ تب بنا سکیں گے جب ریاست مدینہ کے شہری ہوں گے. پہلے ریاست مدینہ کے شہری پروڈیوس کریں، اندر کا یہودی نکالیں تو پھر اسلام آتا ہے. یہ اندر کے بت توڑنے پڑیں گے، حق کو حق کہنا پڑے گا، حق پہ ڈٹنا پڑے گا، اور وہ حق اور کوئی نہیں ہے، آپ کا اللہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور اس کی آواز سب سے پہلے آپ کے اندر سے آتی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں نہیں ہیں، ابھی دعا کرو گے 1 منٹ کا مراقبہ کہہ لو، میڈیٹیشن کہہ لو، دعا ہی میں سے کہتا ہوں، بابا جی دعا کہتے تھے. میں جب پھنسا ہوا تھا تو اس وقت تو وہ مجھے کہتے نا کہ ادھر الٹا لٹکو، میں لٹک جانا. میں کہہ رہے سائنس چھوڑو، کان پکڑو، بیٹھنا لا ککڑ مانو، میں نے بن جانا تھا نا، کہ میں پھنسا ہوا تھا. غرض من دیوانہ ہوتا ہے. مجھے ہر طرف سے جواب تھا. وہ ایک جونیئر ڈاکٹر نے، لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال وہ جونیئر ڈاکٹر صاحبہ تھیں آپ لوگوں کی طرح، لیکن ماڈرن بادشاہ کھولے ہوئے. تو میں بہت سینئر تھا اس وقت، وہ ان کو تو میرے قریب کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آئی سی یو میں آ گئی. ایک پیشنٹ کو، باپ کو، اس کے باپ کو ہم کنونس کر رہے تھے کہ بلڈ لگانا ضروری ہے، کالا یرکان ہے، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، جوان لڑکا ہے. اس کا باپ بیچارہ کوئی ریلوے کا ریٹائرڈ گارڈ تھا. اس نے کہا میں نے 3 دن میں اتنے پیسے لگا دیے ہیں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں. ایک بلڈ ٹرانسفیوژن میں اس وقت کوئی 1000-2000 روپیہ بوتل پہ ٹیسٹ اور سارے پہ لگتا تھا. میں نے کہا وہ بیچارہ آ گیا تھا کہ شاید میاں صاحب فری علاج کریں گے، لیکن ان دنوں میاں صاحب بیچارے خود جدہ تھے اور ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، اور اتفاق ہاسپٹل کو بھی پچھلے 10 سالوں کو بجلی کے بل بھی دینے پڑ رہے تھے. وہ حالات ایسے تھے، فری علاج والا سسٹم کوئی تھا ہی نہیں. وہ بیچارہ پھنس گیا ہوا تھا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹا لا کے. ہم اسے کنونس 2 ڈاکٹرز کر رہے تھے، جس وقت اس نے بڑے غصے سے آگے سے کہا کہ میری پینشن اتنی ہے، یہ ایک ہی بیٹا ہے، اس کے یہ بچے 3 ہیں، میں انہیں پال رہا ہوں، میں اس کا علاج کراتے کراتے 6 سالوں میں میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میں نہیں بلڈ لا سکتا.
تو میں نے ایز اے سینئر یہ سمجھانے کی کوشش کی. وہ ڈاکٹر صاحبہ کسی پیشنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے آ کے کھڑی تھی, تو میں ان کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا. میں نے وہ بابا جی کو سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو بابا جی اسی سیمپل ارینج کر لیں گے, دوائیاں دے دوائی ارینج کر لیں گے, لیکن خون تو آپ نے لانا ہے نا, وہ تو نہیں کوئی بھی آپ کو کر کے دے گا, اپنا کوئی بندے لائیں اور خون. تو کہتے نہیں ہے میرے پاس. میں نے وہ جس طرح مومنٹس اسے بلڈ کی ہو رہی تھی, کالے یرکان کی آخری سٹیج تھی, ہیپیٹس سی کی, سیروسس کی, تو میرے منہ سے نکل گیا تھا اس طرح تو پھر یہ مر جائے گا, خون تو خون کی جگہ ہی بدلنا پڑے گا. وہ باپ کی کیا حالت ہوگی, بارش بوڑھا سا, تو ویسے کہتا ہے مرتا تو مر جائے بیٹے کے سامنے. میں بھی تھوڑا سا ہل گیا, میرے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے, لیکن اس کی جو بے بسی تھی وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا تھا. وہ ڈاکٹر صاحبہ ایک دم ادھر سے آگے ہوئی, اور وہ مریض کو میں نے دیکھا, اس کے بھی چہرے پہ ایک عجیب سا سایہ سا آیا, یا وہ بیچارہ مایوس سا ہوا, باپ کو دیکھ رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے پاس سے گلاس اٹھا کے اتنا سا پانی ڈال کے اسے کہتی ہیں کہ بھائی آپ آنکھیں بند کریں. تو اس کو دیکھ رہا ہے آگے سے, آپ اپنا دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے پیار سے, اب وہ بڑے پیار سے بات کر رہی تھی, لیکن وہ جتنا اس کے پاس ہو گئے, بال کھلے اور ماڈرن, پیار سے, میں کوئی نہ پیار کر لے, لیکن پیار سے, پتہ نہیں وہ کیسے کہہ رہی تھی, میں دیکھ رہا ہوں, اوپر سے مجھے غصہ آ رہا کہ یہ آئی سی یو کے اندر کیا جہالت ہو رہی ہے, کیا کر رہی ہے. پھر میں نے کہا شاید سائیکو تھراپی کر رہی ہے, اس کو اب تسلی دے رہی ہے. اس بچی کو نہیں پتا یہاں پہ تو آئی سی یو میں, اب ہم بھی کسائی بن گئے ہوئے تھے 8-10 سالوں میں, تو یہ کیا کر رہی ہے, اس کو میں بعد میں دیکھوں. اس نے نہیں پرواہ کی ہم دونوں سے سینئر تھے. معصوم جاوید آج کل سنگاپور میں بہت بڑا گردوں کا ڈاکٹر ہے, تو میں معصوم تو نہیں تھا لیکن جاوید میں بھی تھا. ہم دونوں اب اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ اسے کہتی ہے آپ, وہ کہتا ہے باجی مینوں پانی پینا کھانا منع کیتا ہے, خون دی الٹی آ رہی. مجھے ہنسی بھی تھوڑی سی آئی. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ NPO ہے. اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی, کیا جہالت کر رہی ہے, اسے بلڈ وامٹ آ جائے گی دوبارہ. اس نے لفٹ, نے کہا میرے کہنے پہ بس اب 3 گھونٹ پینے آپ, لیکن آپ نے پیار سے اللہ کہنا. وہ بالکل منہ دے کول چلی جائے, پیار سے اللہ کہنا. اب میں کالے یرکان کے مریض سے ویسے بھی آپ تھوڑے بچتے ہیں, میں پہلے ہی ڈسیا سا. میں روادار کھلوتا ہسپتال میں, میں ایک انتہائی کسائی نما ڈاکٹر. اب میں اپنے جونیئرز کے لیے انتہائی سخت ہو گیا ہوا تھا, پہلے بہت لائیولی تھا, اب میں ایک عجیب سے فیز میں ہوتا تھا. ہر ایک کی یہ چھوٹا IQ لکھا ہے, یہ بڑا IQ نہیں لکھا, کہ 10 ملی گرام پورا کیوں نہیں لکھا, میں اس طرح کا بن گیا ہوا تھا. اب وہ بندے نے گلاس پکڑا, اس نے اللہ کیا, میں نے واضح طور پہ آنکھیں کھول, وہ دیکھ رہا ہے, وہ گلاس پہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے, کہتے باجی ایک جم میں وہ پانی کی بوٹل ایسے ہی تھی. وہ کہتی ہے پانی تو آپ کا ہے. نہیں باجی میں کھانے کا, باجی زمزم ہو گئی. میں نے کہا یہ کوئی سائیکو تھراپی کر رہی ہیں, یا لیور کے پیشنٹ کو ہیلوسینیشنز نام سے کہتے ہیں, سائیکو ہو جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جائے کے قریب ہوتا ہے, تو ہم اسے انکیفلوپیتھی بولتے ہیں. کوما میں جانے سے پہلے وہ گالیاں کچھ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں چپ کر کے پرے ہوا, وہ جو ہی آئی میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے میری بات نہیں سنی. سر یہاں سے کوئی چھوٹا واک مین, اب آپ لوگوں کو نہیں پتا آئی پوڈ شائی پوڈ, اس وقت واک مین ہوتے تھے, تو CD پلیئر یا واک مین مل جائے گا. میں کہتی یہ ICU ہے ڈاکٹر صاحب, کیا کرنا ہے یہاں پہ, ڈیک لگانا ہے. میں کہا شاید کہہ رہی ہے مریض کو میوزک شیوزک سناؤ, تو مطلب کیا مطلب کیا کر رہی ہے. نہیں آئی تھی ابھی یوز آفیسر تھی, کہ نہیں وہ نا اس کے پاس آپ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں لگا دیں, یہ صبح دوپہر شام, ہم انگریزی میں 3 ٹائم کو کہتے ہیں TDS, میڈیکل زبان میں, یہ TDS لگانی ہے, اس نے آنکھیں بند کر کے بس سننی ہے دل کے کانوں سے. میں اس کی شکل دیکھی جا رہا ہوں, اور بس 1 ہفتہ ہی سنے گا. میں کہ یہ ہفتہ زندہ رہے گا, جی یہ رہے گا. اچھا تو بس اس نے سننا ہے. اچھا میں کہ ڈاکٹر صاحب ادھر تو نہیں ہے. نہیں وہ کر دیں. پھر اسے دی بھائی لیکن آپ نے پانی نہیں چھوڑنا, نہیں بھی ملتی نا کیسٹ یا CD, آپ نے پانی صبح دوپہر شام پیتے رہنا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بابا جی آپ فکر نہ کریں, یہ ٹھیک ہو جائے گا, بس پیار سے 3 بار اللہ کہیں. بابا نہیں اسے لفٹ کرا رہا, وہ اس کو دیکھ رہا ہے ایسے کر کے. دوپٹہ بھی نہیں سی گا اس زمانے سے, کافی لوگ دوپٹہ لیندے سن, لاہور شو ہون تے خیر پینٹ کے ساتھ تو نہیں نا دوپٹہ پہنا جا سکتا, تو وہ اس وقت خیر حالات اور تھے, تو اس وقت بھی وہ ماڈرن تھی. میں سائڈ پہ چلا گیا, انہوں نے دوبارہ مجھے ایک بار کہا سر آپ کسی طرح واک مین نہیں ارینج کر سکتے. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈیوٹی کس فلور پہ ہے.
सर VIP रूम्स में, वो ना सर वो रूम 8 में वो जो फ्ला जो है ना, वो जो मिस्टर का वो उसका बेटा मुझे उसको ये है, तो फिर उसको ICU शिफ्ट। उसकी एक ही अच्छी बात थी कि पेशेंट जब सीरियस होता था ना तो वो शोर डाल देती थी कि फाड़ लो मेरे जो करिएगा। ये उसमें अच्छी बात थी कि वो उसको कवर नहीं करती थी, वो सीरियस पेशेंट का फौरन बता देती थी अपने ऊपर वालों को। बहरहाल वो जो पेशेंट शिफ्ट होना था, जो भी, मैं पता नहीं क्या मुझे हुआ, मैंने घर फोन किया और डॉक्टर तारिक साहब, इन्हें शायद याद हो, ये सोनी का एक वॉकमैन लेके आए थे, उन्हीं दिनों छुट्टियों पे आए हुए थे, स्विट्जरलैंड ये PhD कर रहे थे। तो ये अभी मैंने वो यूज भी नहीं किया था, मैंने घर छोटे को फोन किया, मेरा घर बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ। मैं कहा कामी यार वो वॉकमैन पड़ा है वो, और एक ना कारी बासत मिस्री की आवाज में सूरा रहमान ना बगैर तर्जमे की कोई कैसेट मिल जाए तो वो ले आई, जरा ICU से दे दे। कहता खैर है खत्म शुरू हो गया ICU, वो भी जुगत बाद। कहता की गल है उत्थे कुल करांदे पे? मैं कहा यार वो दे जा। खैर वो दे गया, मैंने उस मरीज के पास लगा, उसको दे दी, लगा लो। अगले दिन आए तो ड्रॉप सी, बेड खाली। जब मैं ड्यूटी पे आया मैंने देखा बेड खाली, 7 नंबर वाला एंटर होते साथ हुआ। मैं दिल में पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं पढ़ता भी होता था, जब बिल्कुल एंड आता था मरीज के कान में भी अशहदु अन ला इलाहा, बल्कि कई मरीज बच गए बाद में मुझे घूरते होते। लेकिन जिथे साड़ी खत्म असी कहना भाई साढ़े को ना रहना, जागते रहना। तो मेरी इस तरह की डॉक्टरी पहले थी, अब जरा कम हो गई भी थी। तो अब अल्लाह से भी लड़ाई शड़ाई हो गई भी थी ना, मैं वो दुआएं मांगता था कि तूने जो शिफा नाजिल की है वो मुझे बता कहाँ है, मैं मुफ्त पढ़ दूंगा। वो लालच कोई ले ही नहीं रहा था, कोई लिफ्ट ही नहीं सी किसान। तो अब मैं वैसे भी बोर हो गया हुआ था, मैं क्या गला शला ही है ने। अब ऊपर से खुद को टीका लग गया हुआ था, और साइंस अब सामने थी, अल्लाह कहाँ से सामने था। हर किताब कहती थी कि तू मर जा, भी शर्मा मरदा नहीं पिया। जो किताब बोलता था उसमें यही लिखा हुआ था कि अब जा रही है। हम इस चक्कर में थे। अब वो मैंने सिस्टर को पूछा, मैं सिस्टर जी बेड 7 पे वो किधर गया पेशेंट? कहती वो तो सर रात को 12, मैं मर गया ऐसे ही मर गया। कहती नहीं सर वो ना रात को 12 बजे ना वो आ गया था, अमीर अली होता था हॉस्पिटल का क्लर्क, वो 12 बजे बाद आ जाएगा सीजरा इस तरह के जी अगे पैसे जमा कराओ, थोड़े पैसे खत्म हो गए 3 दिन और कराओ। प्राइवेट हॉस्पिटल था। कहती है वो ना वो आके उसने चिट दी, उसका अब्बा बोलना शुरू हो गया, वो ना सामान लेके वो लामा हो गए। जब हमारा धड़म से खुलता है वही बाबा अंदर एंटर होता है, मुझे ही सामने देखता है। मैं सीनियर बैठा, बाकी भी डॉक्टर्स बैठे हुए थे, बल्कि मेरे सीनियर एक लिवर के डॉक्टर थे, अल्लाह उन्हें भी जन नसीब करे, कयूम खान साहब, वही उसके फिजिशियन भी थे, काले यरकान के बड़े स्पेशलिस्ट थे, पिछले दिनों बहुत हो गए तो अनफॉर्चुनेटली। तो वो कयूम खान साहब भी बैठे हैं और वो बड़े डाटे किस्म के साइंटिस्ट हैं। अब ये बाबा अंदर घुसता है, डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर मुन्ना साहब, डॉक्टर साहब। मेरे अब दिल में आया, मैं क्या इसका ना बेटा मरने लगा है, ये नीचे लेके आया, पहले तो ले गया था, अब ये इमरजेंसी में लाया होगा, अब इसने कहना जी कुछ करो। उन्होंने कह दिया होगा मर गया या कुछ करो, क्या कह, मैं कह जी क्या बात है, डॉक्टर ऐसे ही बैठे होते हैं, क्या करें हम तो सारा दिन, आप लोगों के लिए तो बड़ी हमदर्दियाँ और ये होनी चाहिए, हम सारा दिन ये देखते हैं। मैं जी डॉक्टर साहब थोड़ा फर्क करे, वो मेरा पुत्र बच गया है डॉक्टर साहब, वो परहेज इतनी भूल गए सर, कभी परहेज साथ में देख रहा हूँ पुत्र का। उतनी देर में वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर एंटर होता है, मैं अब उसे देख रहा हूँ, तो सीधा खड़ा, हालत तो तकरीबन उसकी वैसे ही थी लेकिन पैर जिंदा था। तो मैं क्या तुम्हें पखाने काले रंग के आ रहे? कहते नहीं डॉक्टर साहब मैनू पीले ही पखाने आ रहे। मैं कयूम खान साहब को मैं क्या खून की उल्टियाँ आ रही हैं? कहता डॉक्टर साहब मुझे 6 सालों बाद पहली बार भूख लगी है। ये बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, इन्होंने 1000 रुपया दे के जाना था 3 दिन, कंसलेशन होती थी यार 3 महीने, तो कभी भूख नहीं सी लगी। डॉक्टर साहब मैनू भूख लगती पी है। बेटा वो बाप फिर डॉक्टर साहब हर शय खाई जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मैनू दसो हूँ परहेज नहीं, परहेज दस दो की करनी है। मैं क्या वो वॉकमैन था मेरी कमीनगी तो वही थी। वो फटाफट उसने लड़के ने जेब से निकाला, कहते जी ये वो बाजी को मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मैं क्या हाँ बाजी देखेंगे, बाजी जूनियर सी। तो मैं कयूम साहब को कहा, मैं क्या सर कि मलीना उसे काले पखाने खून की वजह से जो होते हैं, मैं सर मलीना भी बंद हो गया, इसका हेमेटोमेसिस खून की उल्टियाँ बंद हो गई हैं। कहते अंदर बचा ही नहीं होगा। क्या नहीं डॉक्टर साहब मेरा पुत्र ठीक है, ये तो बाथरूम इसी चल के जा सकता है, देखो पौड़ियां चढ़ के आ गया। कहते चला ठीक है ऊपर आओ मेरे पास।
तुम्हारा PCR करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मैं देखता हूँ जिगर नॉर्मल हो गया। साथ वो कह रहा कि इसने सूरह रहमान सुनी है, दुआ करके पानी पीना है, पानी जमजम हो जाता है। तो यूं साहब उठे और नाक यूं करते थे, नॉनसेंस, ब्लडी फूल, ये कौन जाहिल है। वो जो बंबई में हिंदू ठीक हो रहे हैं आईसीयू में, सूरह रहमान से ठीक हो रहे हैं, जवेद नॉनसेंस, ये क्या शुरू किया हुआ यहाँ पे। वो खैर तुम आओ ना जरा ऊपर, मैं तुम्हारा PCR कराता हूँ। उस लड़े हो गए थे, वो आगे से कहता है ना मेरे को टवा नहीं गा ना, बड़े करा ले PCR, बड़े कराए अल्ट्रासाउंड, नहीं सुकड़े आया तो सुकड़े ही रहन दो, मैं ठीक हाँ, मैनू भुख लगती पई है। बाप फिर डॉक्टर साहब परहेज तो दसो। नीचे को मैं क्या बस इसको गोश्त नहीं देना, कहते जी गोश्त जो कहते पैसे नहीं दे। मैं क्या बस अल्लाह परहेजगार है। अच्छा इस तरह करो कि ना फोन नंबर तो दे जाओ अपना, कहते साढ़े घर का फोन नहीं गा, पान वाले की दुकान है वो बुला देता है, साड़ी गली सामने ही गए पान वाले की दुकान ही, उत्थे नंबर ही डॉक्टर साहब, वो PTCL के नंबर उसने लिखवा दिया। मुझे याद है मैंने वो लिख लिया अपने पास, और मेरे ज़हन में यही था, महीने बाद पूछा था जिंदा है, ठीक है। अब वो नंबर भी मुझे दे गया और वो वॉकमैन भी दे गया। तो वॉकमैन को मैं देख ही जाऊँ, शिफ्ट खत्म हुई, डॉक्टर साहबा आ गई, मैंने उन्हें बताई ये बात, लिफ्ट ही नहीं कराई। बाबा जी, मैं जरा इम्प्रेस था थोड़ा सा, तो बाबा जी कहते हैं कि कुरान शिफा है, कुरान का हर्फ शिफा है, दुपट्टा कोई नहीं सिरते, ठीक है, हर्फ शिफा है, और रहमान तो है ही गुनाहगारों के लिए। मेरा ना मुंह का जायका वापस खराब हो गया। मैं कहा ये बाबा कौन है, आपके अब्बू? बाबा जी, वो जिस तरह कहती थी ना प्यार से कह रहे, वो बाबा ऐसे ही कहे कि मैनू जेलसी उससे वेले होने लग गई। वो सोनी बहुत सी माशाल्लाह, लेकिन बाबा जी, मैं तो बाबों का मतलब एंटी बाबा वैनम था। मैं तो वैसे ही लब के बाबा मारता था। मैं कई उस वक्त तक आप लोगों के सामने मान लेता हूँ कि कई बाबों पीरों फकीरों के पास में अब जा चुका था चोरी छुपे। पहले तो मैं अल वहाबी था ना, तो अब मैं चला भी जाता था। वो बहुत बड़ी जामिया है, पहले मेरी मसलक के जो थे तो वो जहाद के लिए भी फंड लेते थे। मैं उधर ही गया तो शुरू में उन्होंने मुझे 2 तवीज़ दिए। मैं तीसरी बार जाकर जी टेस्ट के आज भी पॉजिटिव है। वो पिछले 2 साल की कहानी थी मेरी। तो मैं कहा जी वो टेस्ट से पॉजिटिव आ गया। वो कहते ने डॉक्टर साहब अल्लाह लियो तुसी भी 50 रुपये वाला तवीज़ लैके 500 वाला तवीज़ लाओ ना अबू बादा। वो डॉक्टर साहब के मेरा ख्याल है जो घर पे आम का, अच्छा मेरे घर में था आम का दरख्त, वो आम के दरख्त वाला जो जिन है ना वो हरामी नहीं गया। तुम लोग भी जो है ना सही तरह करो, ये डॉक्टर है, इन्होंने मरीजों की खिदमत करनी होती है। आप अबू उबैदा जी इन्हें आज वो 500 वाला तावीज़ दो, जहाज में जाएगा सारा ये फंड, खत्म होना चाहिए। 500 का तो टेस्ट होता सी 500 अबू बादा नूं दिओ, ठीक है, जिन फेर ना जावे वो टेस्ट भी नहीं आना। मैं उस दिन बाबियां शाबियां नूं छुट्टी कराई। मैं कहा जी इत्थे भी तवीज़ 50 वाला हो रहे ते 500 वाला हो रहा है, जिहड़ा अल्लाह जिहड़ा वो 500 से ज्यादा काम करता पिया, 50 थोड़ा करता पिया। तो मेरी लास्ट विजिट थी। उसके बाद मुझे कोई कहता थी ना बहुत पीर साहब है, हाजी साहब है, मैं कहता था मैनू पता है 500 वाले ने कि 50 वाले ने, कई लोगों को नहीं पता था, लेकिन मैं क्लास लेता था। और मेरे पास इत्तेफाक हॉस्पिटल में मरीज के तौर पे बड़े बड़े उलमा दाखिल रह गए, बड़े बड़े पीर रहे दाखिल, और मैंने चंद लोगों को आखिर में कलमा नसीब होते देखा। मौलाना मतीन हाशमी साहब, उनके बेटे सिराज मुनीर उनकी ज़िंदगी में फौत हो गए थे, PTV पे आते थे। मुझे उनके पीछे जुमा पढ़ने का एजाज़ हासिल है। खराब मैंने उन्हें कलमा नसीब होते देखा। इसी तरह चंद और लोग, अल्लामा तालिब जोहरी साहब मेरे मरीज रहे कभी उस वक्त। तो चंद लोग तो थे जिन्हें मैंने उधर देखा, बाकी सारों को मैंने जरा सी रिपोर्ट आई नहीं कि साढ़े ही गोडे गिटे फड़ दिया केड़ा अल्लाह। अगर कहना कि आप वो दुआ करें, वो डॉक्टर साहब दुआ तो है ही, इलाज भी सुन्नत है। अच्छा मैं इतना चिढ़ गया हुआ था, मैं कह रहा था मैं जी केड़ी हदीस च लिखे है कि हजूर बीमार होए सन, बड़ा मशहूर वाकया, बड़ी गल हर बंदा बोल देता है कि इलाज सुन्नत है। जरा मुझे वो वाकया कोट करें साए सिता में, किसी में है कि हुजूर बीमार हुए और फलाने हकीम के पास गए, फलां डॉक्टर के पास गए, वो वाकया तो कोट करें। बड़े बड़े उलमा ने आगे से कहा
ہاں نہیں یہ سنا ہے لیکن ہاں میں تصدیق کر کے پھر میں آپ کو مینوں آج تک نہیں کسی نے دسیا. آپ میں سے کئی علماء بیٹھے ہوں گے, اگر کوئی ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ فکرہ بھی ہمیں بول دو, علاج بھی سنت. میں اس حد تک چڑ گیا ہوا تھا مذہب پہ کہ میں بڑے سے بڑے عالم کو پکڑ لیتا تھا یا پیر صاحب کو, ٹھیک ہے, اس بات بھی پکڑ لیتا تھا. اب یہ ڈاکٹر صاحبہ اگر مجھے واپس سورہ رحمان یا پیار سے اللہ سے کچھ ہونے ہی لگا تھا مجھے, تو اچانک انہوں نے ایک بابا ڈال دیا بیچ میں. وہ بابا جی کہتے ہیں, میں تو سڑ گیا. بہرحال میں کہ بیٹا یہ بابے شابے کچھ نہیں ہوتے, ہاں وہ بہت گندے ہیں. پہلا مرید ہے اپنے بابے سے زیادہ گندا بھی ہے, بہت گندے ہیں, ایسے ہی ہیں, وہ شوقے پڑے ہیں, انہیں ہیرو بننے کا شوق. میں حساب لایا, میں کہ فارغ ہے, یہ کوئی تیر تکا چل گیا. میرا خیال ہے بھی کہتی بھی ہے جاگتے رہنا, ساڑھے دن رہنا. میں نے کیا کیا, میں نے واک مین جو ذرا سستے ہوتے تھے ہال روم جا کے 6-7 واک مین خریدے آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے, اور میں نے آئی سی یو کے 15 بیڈز میں 7-8 بیڈز پہ جو سیریس پیشنٹ ہونا, نیچے میڈیکل فارمیسی میں ٹی ڈی کے کی کیسٹس ریکارڈ کروا کے, اس وقت ٹی ڈی کے کی کیسٹ ہوتی تھی 30 روپے کی, ریکارڈنگ کروا کے سورہ رحمان وہ جی میں نے رکھوا دی. آئی سی یو کی سسٹرز کو کہہ دیا, پاپولر میں بہت تھا اپنے اسٹافس میں, اپنے عملے میں, انہوں نے کہہ دیا کہ جب نیا پیشنٹ آئے تو اس کی جب دوائیاں لکھتے ہو تو ساتھ نیچے سورہ رحمان کی کیسٹ لکھنی ہے, وہ فری بیچ میں لفافے میں ڈال دیں گے جب وہ آئے, کیونکہ ہمارے مریض ماشاءاللہ ٹھیک ہوں یا زندہ بچتے تھے یا مرتے تھے, سی ڈی او لے جاتے تھے وہ کیسٹ, اور کئی مہربان ویسے وہ چھوٹا سا واک مین بھی لے جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو چل رہا تھا یہ کام, میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کیا ہے. اچھا جس مریض کے رزلٹ زبردست آنے, میں نے اپنے سینئرز میرے سے اوپر یہ تینوں تھے, وہ قیوم خان صاحب وہ کہنا, تو انہوں نے تو مجھے لتاڑنا, انہوں نے میرے سے بات کرنی چھوڑ دی, تو جاہل ہو گیا, تو پاگل ہو گیا, ٹھیک ہے. ان کی ایک ہی بات ہونی, جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں شفا ہے تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہو, اس سے رشیا کا ایتھسٹ بھی ٹھیک ہو, پیوٹن نو بھی یہ آرام آئے, تے ٹرمپ نو بھی یہ آئے, تے پرنس محمد صاحب نو بھی آئے, تے خان صاحب نو بھی آئے, پھر تو اس میں شفا ہے, ٹھیک ہے. گنگو تیلی کو بھی آئے اور سیٹھ عابد کو بھی آئے, پھر تو ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, ان کا فیتھ ہے, یہ فیتھ ہی لے گئے. جو فیتھفل نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. ان کے تو سوال اس طرح کے ہوتے تھے کہ بمبئی جا کے چلانا ذرا, میں تمہیں ملاؤں گا ایتھسٹ سے, اس سے ٹھیک کر کے دکھانا. میں بھی چپ کر جانا کہ ہاں ویسے. لیکن 6 ماہ کے عرصے میں میرے سامنے ایسے ایسے ریزلٹس آئے. میری اپنی سسٹر بڑی سیریس بیمار ہوئی, اس کو بھی اسی کاکی نے ڈیل کیا اور وہ یوں اٹھ کے چلی گئی. میں تھوڑا سا سوچنے میں مجبور ہونا شروع ہو گیا کچھ ہے, لیکن میں نے اپنا راز نہیں اس کو دیا. اور فائنل کلائمیکس یہ تھا, ایک دن انہوں نے ہاتھ میں 3 سرنجیں پکڑی ہوئی, روتی ہوئی انٹر ہوئی, 2 میں بلڈ تھا, تیسرے میں یلو فلوئڈ تھا, میرا خیال تھا کہ پھیپڑے سے نکالا ہے یا پیٹ سے نکالا ہے, جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ موتر مبارک سے, ٹھیک ہے. اب وہ بھی نہیں مجھے پتا تھا. وہ روتی ہوئی تقریباً انٹر ہوئی, اس طرح ہوتی نہیں, سر وہ بڑا خاموش ہوتی تھی, ڈیسنٹ سی تھی. تو میں کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا تھا ان کے والد فوت ہو گئے تھے, کیا ہوا ہے؟ والدہ ان کی ذرا ضعیف تھی پوری, وہ نا بابا جی بہت الو کے پٹھے بہت بیمار. میں کہ جی وہ بہت بیمار ہے, وہ دوائی بھی نہیں کھاتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. میں تو اللہ دوے دے بندہ دوے, میں ساتھ ہی پیچھے ہو گیا. سیمپل میں نے رکھ دیے. میں کہا سورہ رحمان سنا ہو؟ نہیں, وہ ان کے لیے, وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے. سر آپ ان کے جلدی ٹیسٹ کریں نا, یہ ایویں وہ کل لگے رہتے ہیں سورہ رحمان, یہ وہ, ان کو اچھی سی دوائی آپ بتائیں. خیر آپ نا سر ان سے بات کریں گے؟ میں کہ جی کرا دیں. اس نے فون میں لایا, ادھر سے کوئی شرابی ٹائپ آدمی تھا, آواز آئی ہیلو, سنتا ہوں تھا. میں کہ جی سلام, اور ڈاکٹر بابا. میں کہ جی میں تو نہیں بابا گا, اور یہ پاگل ہے, اسرائیل ہے, یہ میرے اوپر چڑھ کے یہ سارے سیمپل سوئے ڈال کے لے گئی ہے, بابے سے شدید پیار کرتی ہے, یہ سوئے لگا کے کچھ لے گئی ہے, بابے سے پیشاب پشوب بھی یہ سارا لے گئی ہے, بابے کو ذرا سا بخار ہے, کیفیت ہے, بابا مست کر رہا تھا, ادھر کہیں سے اس کو بخار جو ہو گیا ہے, اس کو کیا پتہ ہے, یہ بابے سے شدید پیار کرتی ہے, زور زبردستی بلڈ لے گئی ہے, ادھر ادھر سرنجیں پھینک کے سے کو سب رپورٹیں نارمل آئی ہیں. فون بند.
وہ میرے سر پہ کھڑے, سر آپ ان سے ہسٹری لینا, آپ اپنا آپ کا ڈائگنوسس سب سے اچھا ہوتا ہے, یہ بتا نہیں رہی ہے. میں کہا بیٹا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اب وہ میرے سر پہ سوار, ہم لیبارٹری چلے گئے. خیر میں نے لیبارٹری میں جا کے سیکھا یار یہ میرے والد صاحب کے سیمپل ہے. میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو میں فری کرا سکتا تھا یا جھوٹ بولے یا جو بھی کرے. میں کر وہ کاکے میں جانتے تھے, انہوں نے انٹری ڈالی, ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. یہ نہ اس دن کوئی کام کرے نہ کچھ, سر رزلٹ آئے ہیں. میرا رزلٹ آئے وہ تینوں نارمل تھے جو بھی ہم نے ٹیسٹ کرائے, سی بی سی تھا, ایل ایف ٹی, یہ یورین کا ٹیسٹ تھا. میں کہا ٹیسٹ تو ٹھیک ہے, بابا جی کو پھر کیا ہے؟ میں کہ کیفیت ہے. آپ کو کیا پتا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں کہا آپ تمیز سے بات کیا کریں میرے ساتھ, آپ کو اپنے بابا جی کا بھی نہیں پتا. کیا مطلب ہے؟ کیفیت ہوتی ہے, مینو بھی نہیں پتا کی ہوتی ہے. میں لفظ سنیا سی جان چھڑانی تھی. بہرحال اگلے 3 دن وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ بابا جی کو جا کے چیک کریں, اور بابا جی بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور میں جانے پہ تیار نہیں تھا. اور 3 ہاسپٹل میں میری ڈیوٹی بھی تھی. میں 3 دن ریفیوز کرتا رہا کہ بیٹا میں فارغ نہیں ہوں, میں نہیں جا سکتا, میں نے ادھر جانا ادھر جانا. وہ کہہ دی وہ بابا جی کہتے ہیں وہ مجھے چیک کر لے تو میں مان جاؤں گا. میں آخر تیسرے دن گیا, بھائی نے مجھے کہا کہ وہاں انٹر ہوتے چھوٹا وہی کامی ساتھ تھا, اس نے کہا کہ اللہ والوں کے در پہ آ تو سکتے ہو اپنی مرضی سے, جاتے اگلے کی اجازت سے. میں بڑا دھمکیوں سے غصے سے دیکھا کہ یہ کہاں سے اسلامیات پڑھا رہا ہے مجھے, اور اے کتنے دے اصول میں. دوسرا کہتا ہے وہ اگر بلائیں گے تو بولیے گا, وہاں آواز اونچی نہیں کرتے. بھاٹی کا پرانا سا گھر تھا, عجیب سی جگہ. بہرحال میں سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا ہوں, بیل دے رہا ہوں, تو کہتا ہے تیسرا اگر آپ ہی کو دنیاوی خواہش دعا ہے نا, اگر مجھے نہیں پتا آپ کیوں آئے ہیں تو وہ یہی مانگ لیں, وہاں یہ دنیا شنیا کی باتیں نہ کیجیے گا. میں کیا حضرت صاحب تمہیں پتا بھی ہے اندر سپ پہ کے ٹھو ہیں, تو ایویں پہلے ہی عقیدت سے بھیجی جا رہے ہیں. ٹھیک, مجھے کہتا ہے مجھے پتا نا آپ کبھی آئے نہیں. میں نے کہا آپ کو بتا دوں, عمران نے مجھے کہا تھا, یہ ٹوین بردرز ہیں میرے, سب سے چھوٹے ہیں, تاریخ سے چھوٹے ہیں, 5 بھائی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ سب سے چھوٹے دونوں. تو جب ابا جی فوت ہوئے تو میں 14 سال کا تھا اور یہ 4 سال کے تھے, اسکول بھی نہیں جاتے تھے. میں انگلی لگا کے انہیں اسکولوں کالجوں میں, اب وہ پنجاب یونیورسٹی سے بینکر بنا ہوا تھا اور مجھے آگے سے اسلامیات پڑھا رہا ہے. بد مزہ سا میں انٹر ہوا, اندر ان کے کمرے میں گیا, آگے سے دیکھتے ساتھ کہتے ہیں وہ پاگل ڈاکٹر ہے. میرا رہتا سہتا بھی عقیدت غائب ہو گئی, غصہ چڑھ گیا. آج تک میں پاگل ڈاکٹر ہوں. اذان ہو رہی ہے, میں بھی اذان ہی رہا ہوں ذرا سادہ زبان میں, لیکن سننی ضروری ہے. پہلے ایک اذان سن لیتے ہیں, کسی ایک کی سن لیتے ہیں. آؤ بھلائی کی طرف, فلاح کی طرف, رب کی طرف, رسول کی طرف, پیار کی طرف, سب سے بڑے پیار کی طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں, جمعہ ویسے یہ بھی ہے جمع ہو جائیں, جہاں پہ سب لوگ کسی اچھے کاز کے لیے جمع ہو جانے کا نام ہے, اس کے نام پہ. تو آپ لوگوں نے بعد میں پڑھنا بھی ہم سب نے, تو بہتر ہے اس کو جلدی اب میں وائنڈ اپ کر دوں. آپ کہانیاں میری تو سننے نہیں بیٹھے ہوئے, جس کی بات کرنی چاہیے وہی کرنی چاہیے. اچھا 1:30 بجے پوری ساری نہیں چاہیے. اچھا,
تو خیر بیٹا جی انہوں نے انٹر ہوتے ساتھ وہ ایک بابا سڑا پسا سا سفید بال پتلے سکے سے, کوئی روشنی نہیں نکل رہی یہاں سے, کوئی لاٹیں نہیں چل رہی, چھوٹی چھوٹی داڑھی, بس ایک سادہ سا انسان لیٹا ہوا, کوئی عنبر اور عود کی خوشبوئیں نہیں آ رہی, کوئی عین اور عین کا فرق نہیں تھا. بندہ لمحہ پہ ہو یا پاگل آ گیا. بیٹھ گئے, وہاں ایک آدھ اور بندہ بھی تھا. بہرحال انہیں ڈیل کر رہے تھے, مریض تھا ایک ہارٹ کا, مر رہا تھا. میرا دل کرے سے کہوں بھاگ جا, اسے دعا کہتے چلے سب اکٹھے دعا کرتے ہیں. یہی دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. بہرحال وہ دعا انہوں نے کرائی, مریض صاحب پہ بڑے رزلٹ آئے. جو میں نے سوچا کہ یہ پہلے سے انہوں نے اس کو سمجھا کے بٹھایا ہوا ہے, یہ پھر ڈرامہ کر رہا ہے. اور میرا بھائی رونا شروع ہو گیا, مجھے وہ سمجھ نہیں آئی, وہ کہ پتہ نہیں کھانا کعبہ نظر آ رہا ہے کہ کیا آ رہا ہے. تو مجھے اس کی ذہنی حالت پہ ویسے ہی شک ہونا شروع ہو گیا. سیدھی گل ہے, میں آنکھیں بند کی, مجھے کچھ نظر نہیں آیا, اندھیرا ہی نظر آیا. میں اب بور سا ہو رہا تھا. پھر دوبارہ دعا کرائی انہوں نے, پیار سے اللہ کو پکارو. مجھے نہ سمجھ آئے کتنے پیار سے, میری ویسے بھی لڑائی تھی. بہرحال تیسری بار دعا میں نے کر تو لی. جو بھی ان سے بات ہوئی وہ ہنس کے کہتے ہیں, پاگل یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے. یہ وہ راز تھا جو صرف میرے اور میرے رب کے درمیان تھا. وہ جو سوئی لگی تھی وہ تو 2 سال سے تھی. میں نے تو دعا بھی چھوڑ دی ہوئی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا اب تو مرنا ہی ہے, اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ جو 10 سال مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے تھے, 92 میں میں ڈاکٹر بنا تھا, اس جاب شروع کی تھی جب یہ دعا شروع کی تھی. اور 2002 دسمبر کو 27ویں رمضان کی رات میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اور وہ اچانک کہتے ہیں, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے اس سے, یہ اس کا جواب ہے. اے قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. میں نے کہا یہ تو سب کو پتا ہے, ہم اپنے نسخے پہ لکھتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے, فیس ساڑھی دے شفا من جانب اللہ ہے. یہ تو فکرہ ہمیں زیادہ آتا ہے. تو دوبارہ کہتے ہیں اے قرآن من جانب اللہ ہے, شفا من جانب اللہ ہے, قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, قرآن من جانب اللہ ہے, شفا. وہ آگے پیچھے اس فکرے کو 2-3 بار انہوں نے کیا. میں بیچ میں کریکشن کرنے کی کوشش کی کہ شفا من جانب اللہ ہے, قرآن شفا ہے, لیکن پھر کہتے ہیں قرآن من جانب اللہ ہے. میں نے چڑھ کے کہہ دیا, میں کہتی قرآن دا تے حرف حرف شفا ہے, بڑی شک کے کیے. پیار سے کہتے ہیں کہ یہی 7 دن سننی ہے اور پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے. میں کہا جی میں تو 6 مہینے سے خود بتا رہا ہوں, آپ سے اجازت لینی تھی, یہ میں بھی بتا دیا کروں ساروں کو. تھوڑا سا ساتھ میں کنفیوز تھا کہ یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے, اس کو کیسے پتا ہے کہ یہ میری 10 سال کی دعا ہے. پتہ نہیں اللہ نے کہتے ہیں مومن کے فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, سرکار کی حدیث ہے. اللہ جانے وہ مومن تھے کون تھے کیا تھے. میرے لیے ایک عام آدمی تھا اور اس نے اچانک ایک کھکرا کہہ دیا کہ یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے. اب میرے بھی ذہن میں آئے کہ اللہ کہتا ہے قرآن شفا ہے, میں نے اسے مومن کے لیے شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا. اچانک انہوں نے کہا یہ ذرا لگاؤ سورہ رحمان. ان کے کمرے میں چھوٹا سا ایک ٹی وی پڑا ہوتا تھا, اسی پہ وہ ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی VCR پہ, وہ ویڈیو لگا دی انہوں نے, سورہ رحمان ہمیں سنانی شروع کر دی. میرے ذہن میں ایک آیت سورہ اعراف کی آنی شروع ہوئی کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو, ایک کی طرف دھیان کر کے سنو. ممکن ہے کہ تم پہ رحم کر دیا جائے, تم پر رحمتیں نچھاور کر دی جائیں, اور رحم تو رحمان ہی کرے گا. اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں اس کو پکارو, اللہ اللہ اللہ. یہ سورہ اعراف کی آخری 3-4 آیات ہیں. میں اب یہ سوچ بھی رہا ہوں, آنکھیں انہوں نے بند کرائی ہوئی ہیں, سورہ رحمان سن رہا ہوں. ایسی بدبختی تھی میری کہ وہ 6 مہینے میں نے مریضوں کو سنوائی, میں نے خود نہیں سنی. ٹیسٹ ہی کرتا رہا کہ اچھا یہ کینسر والے کی پین ٹھیک ہوتی ہے, اچھا اس سے یہ پیشنٹ کے ٹیسٹ جیسے کہہ رہے ہیں ہیموگلوبن A1C ان کا بہتر ہو گیا, شوگر لیولز کی ایوریج بہت بہتر ہو گئی ہے, یا کریٹنین گردے والے کی بہتر ہو گئی. ہمارے نہ جو ہوتی ہیں یہ SLE, روماٹائڈ آرتھرائٹس, ویسکولائٹس جیسے کہتے ہیں, یہ بھی ناقابل علاج ہے پوری دنیا میں. اسٹیرائڈز دیتے رہتے ہیں, مریض آخر میں مر جاتا ہے بیچارہ, یا ملٹیپل اور بھی لیتھل دوائیاں آ گئی ہیں. وہ بڑی تیزی سے ریورس ہوتی تھی. جو میں نے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے سنا تھا میں بھی وہی فکرے بولتا تھا, دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کو پکار لیں.
मरीज कुछ सुनते थे जो पहले भी होश होते थे उनके पास, वैसे उससे घर वालों को कहते थे आप लगा दें, उनको ये भी नहीं कहना होता था, रिजल्ट्स आते थे। बाबा जी ने जब ये बात कही तो मैंने जब कहा जी मुझे भी इजाजत है मैं बता दिया करूं, वो जल्दी से उठ के बैठे लेटे हुए थे, कहते हैं पागल इजाजत नहीं तरला है, मिन्नत है, जो शिफा याब हो जाए वो जुबान की ज़कात समझ के आगे बताता रहे, जो बता देगा ये शिफा आगे जाती जाएगी। जाओ मेरे कोई पापा की है कि मैं इजाजत दूं, और या तुम बताओगे तो यही हो जाएगा, आए थे तो मरीज थे, ये लफ्ज बोले उन्होंने, हालांकि उन्हें तो नहीं पता था मेरे टेस्टों का किसी भी चीज का, तुम आए थे तो मरीज थे, जा रहे हो तो अब डॉक्टर, वादा करो या आगे बताया करोगे। मैंने 2.5 साल उनकी हयात, ज़ाहिरी हयात जो मेरे साथ थी, उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। मैं तो टेस्ट केस, मुश्किल केस लेके जाता था, मैंने फिर भी अपना टेस्ट नहीं दोबारा कराया। मेरा जिस्म वहीं बैठे बैठे जो मैंने दुआ की, सूरह रहमान सुनी और दुआ की, वो जो मैंने फीलिंग थी मेरे पे, वो ज़रूर मैंने थोड़ी फील की कि मुझे कुछ हुआ है, पानी मुझे थोड़ा मीठा लगा या जैसे भी था, लेकिन और कुछ नहीं था। मैं 7 दिन सूरत सुन भी ली, पानी भी पी लिया, टेस्ट नहीं कराए, मरीजों को बताता रहा। बाबा जी के साथ गश्त या फिरता भी रहा, जहाँ भी जाते थे, लोगों की गालियाँ, ताने, तशने, मजाक, क्योंकि वो तो मजाक थे, मीडिया ने उनका नाम काकी ताड़ रखा हुआ था। मैंने उन्हें ये भी छेड़ना शुरू कर दिया, अब उनकी हिस्ट्री पता लगना शुरू हुई। मैं क्या बाबा जी पहले तुसी हीरा मंडी मुजरा हो रहा हुंदा सी, सोहणियां काकियां हुंदियां सन, सुने उत्थे वड्डे वड्डे नवाब आए होंदे सन, मियाँ ते धियां ते कियां आए होंदे सन, महफिलां जमदियां सन, ते साडी वारी आई है ते सूरत रहमान सुनो। तो हंस के मुझे कहते हैं बेटा बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी थी और गरीब सा तरीका इलाज था। बाबा तो समझा कि वहां झाड़ू फेर दिया है, ड्यूटी खत्म हुई, अब जाएंगे, पता चला कि वक्त से पहले खत्म कर दिया, अभी वक्त पर और अभी वक्त है, अब 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी करो। पीसी में हम उस दिन गए थे, कोई अवार्ड्स की तकरीब थी, मेगार अवार्ड शायद होते थे, पता नहीं क्या था, वहां खड़े थे, अभी पीसी में लगे हुए थे, मुझे नहीं पता बाबा जी इधर क्यों ले आए, कोई वजीर साहब आ रहे थे, तकरीब तकसीम इनामात थी और क्या, उधर से तकरीब शुरू हो गई, अंदर जा रहे हैं। मैं क्या बाबा जी 5 स्टार हीरा मंडी कहाँ है? मुझे कहते हैं बेटा बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी है, टांगे वाले, रेड़े वाले, बदमाश, लुच्चे लफंगे, 10-20 रुपए, वो काकी बेचारी कंजरी है, वहां पर काकी नाचे तो वो कंजरी है और गश्ती है, और वो बेचारे तमाशबीन है। ये 2 किलोमीटर वहां से गवर्नमेंट कॉलेज के पास से नीला गुंबद का तवाफ करके, दाता साहब को सलाम करके, अब जब पीसी में आ जाए और यहाँ इस फ्लोर पे जब वही काकी नाचती है और मियाँ साहब और शेख साहब और हाजी साहब दाद देते हैं, तो ये तकरीब तकसीम इनामात होती है, अवार्ड्स, वो फनकार है, ये परस्तार है। 2 किलोमीटर के फासले में शरीयत कैसे मेरी कौम बदलती है, जब से मैंने ये देखा तो मुझे पता चला मैं तो पहले से ज्यादा फंस गया हूँ। ये तो 5 स्टार हीरा मंडी है। तो बेटा बाबा जब 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी लगी तो तरीका भी रब ने मुझे 5 स्टार सुझा दिया है। बाबे की अपनी मौज है। बाबा अब ये बताता है मखलूक तेरी है कि मेरी है, तू कहता है कर गुनाह मैं रहमान हूँ, खुद ही तो उन्हें बताया हुआ कि मैं रहमान हूँ, करो करो जितना चौड़ होना हो। तो अब ये फंस गए हैं, तो अब इन्हें वापस प्यार कर, तू जान करना ही कर, नहीं करना तो ना कर। तो बाबा अब ये तरीका अपना लिया, मुझे अब पता ना चले कि मैं कौन सी हीरा मंडी में से हूँ। तो पहले तो मैं बहुत मॉडर्न डॉक्टर साहब था, लेकिन वैसे मैं भी परस्तार था और फनकारों की परफॉर्मेंस देखने आया हुआ था। तो बहरहाल मैंने कहा ना कि हम सादिक और अमीन होना तो बड़ी बात नहीं समझते। वो काफिर थे, बुतप्रस्त थे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इस बात पे वो उस शख्स की इज्जत करते थे, दिली इज्जत करते थे। और हमारे मुआशरे में कोई बंदा हक पे छोटा सा स्टैंड भी ले ले तो उसको घर वाले भी कहना शुरू हो जाते हैं तो दिमाग खराब है, पागल है, तिनू की लोड़ है जी, और कोई नहीं कहता पिया। सॉरी मेरी पंजाबी पता नहीं आप लोगों को समझ आती है कि नहीं। खैर दुआ की तरफ आते हैं। बेटा इतनी लंबी कहानी बीसी साहब के कहने में मैंने सुना दी है। आप लोगों को जितने सवाल जवाब हो, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट हो
یا کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہو, پروگریسو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہو, ایتھسٹ ہو, سائنٹسٹ ہو, ایگنوسٹ ہو, میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوں. میرا یہ میسج ہرگز نہیں ہے کہ ڈاکٹری اور سائنس بند کر دو. میرا میسج یہ ہے, یہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کی جو بات ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ زندگی میں کوئی بھی ایسی سچویشن آ جائے کہ ڈاکٹرز بھی جواب دے دیں, سائنس بھی جواب دے دے, بابے بھی جواب دے دیں کہ نہیں بڑا سخت کالا جادو ہے. اچھا یہ جادو پتہ نہیں کالا کیوں ہوتا ہے, چٹا ہونا چاہیے, لیکن یا جن بہت ڈٹ ہے, تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ نے آخری ایک بار الٹیمیٹلی اس کے در پہ ضرور جانا ہے اور آپ نے اس کو خود ہی سننا ہے. آپ نے کسی ڈاکٹر جاوید کے پاس نہیں جانا. یہ ڈاکٹر پروفیسر ذیشان صاحب جو ہیں مجھے ملے تو نہیں ہیں, انہوں نے خود ہی کر لیا. اور آپ میں سے بھی بہت سونے میں دیکھ رہا ہوں, کچھ شناشا چہرے, کچھ دور سے ایسے کر رہے ہیں, کچھ شفایاب لوگ کھڑے ہیں, کچھ کاکیاں ادھر شہ باندھ کے گیٹ کے پاس کھڑی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر لے کے جانا ہے, شادیاں ہو کے ادھر آئی نہیں ہیں. کبھی ایکسیڈنٹ میں پوری کی پوری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ چل نہیں سکے گی, ہپ ساری دونوں طرف سے ٹوٹ گئی ہے. کسی کو ایس ایل ای کا جواب تھا, وہ بیٹھی ہے اب شادی کر کے. تو جو اس سارے 2.5 سالہ بابا جی کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے غور کی, کیونکہ میں سائنسدان تھا, ڈاکٹر تھا, میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے. جواب مجھے رحمان رب تو ہے ہی ہے. وہ جو کی پوائنٹ ہے, ہم بیمار ہی کیوں ہوتے ہیں. یہ جو برانڈڈ فون ہے ہمارے, ان میں کوئی نہ کوئی پنگا ہم کرتے ہیں, تو کہیں خرابی آتی ہے نا, اس میں وائرس آ جاتا ہے, کمپیوٹر میں آ جاتا ہے, گاڑی میں غلط پیٹرول ڈل جاتا ہے, گاڑی کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے, ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں, اور ہم وہ کر لیتے ہیں, کچھ غلط چیز ڈال لیتے ہیں. اسی طرح جو میرے ایکسپیرینس میں بابا جی کو ایک فکرے نے جو مجھے سجائی بات, اور میں نے اپنے مریضوں پہ دیکھا, مجھے پتہ چلا کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. منفی سوچ, جو نیگیٹو سوچ ہے, منفی سوچ, نفرت, حسد, کینہ, بغض. میں ایز اے ڈاکٹر, پروفیسر آف میڈیسن, 30 سال ڈاکٹری پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ سورہ رحمان والے میسج پہ ایک سائٹ پہ بھی کر دو, تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بیماری کا علاج کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ بیمار ہو ہی نہ. آپ اس راستے پہ نہ چلیں جس پہ جا کے آگے تباہی ہے. اور وہ بیماری کا آغاز نفرت سے ہوتا ہے. پھر آپ کہیں گے جی چھوٹا بچہ تو نفرت نہیں کرتا. چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, ان کے دادا دادی, نانا نانی, پیچھے جینز ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, ان کی جینز میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں جس وقت بچہ ہے اور ماں شدید غصے اور نفرت میں ہے, اس کو اس کے بچے کے دھدیال یا ننیال سے گلا اور شکوہ اور غصہ اور نفرت ہے. وہ سیم سگنلز جو میرے فون پہ آ رہے ہیں, وہی ہر ایک کے اندر جو سیم ہے اس پہ وہ سگنلز آ رہے ہیں, اور بچے کے اندر وہی ڈی این اے ہے. اور وہ سب سے پہلے بچہ ہٹ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں بچے کے پیٹ میں بچہ آیا جی, اس کے پیٹ کی آنتیں نہیں بنی, اس کے دل میں سوراخ ہے, اس کو یہ ہے وہ ہے. 12 سال سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, ابھی تو وہ بن رہا ہوتا ہے, ابھی بھی بن رہا ہوتا ہے, اس کے آرگنز کئی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ حج کرانے لے جائیں, اسے کوئی ثواب نہیں. اس کے ہاتھ میں گن پکڑا دیں, وہ چلا دے, ابا جی یہ مر جائیں, کسی نے اس کو پھانسی نہیں دینی, بلکہ سب نے کہنا کہ بیوقوف نے بندوق پھڑائی سی. اس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, لیکن وہ افیکٹ ہوتا ہے اپنے بڑوں کی طرف سے. باپ حرام کھلا رہا ہے, ماں کو حرام کھلا رہا ہے لا کے, یا نفرت ہو رہی ہے, گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. جو مہذب قومیں ہیں وہ اس نتیجے پہ پہلے ہی پہنچ چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کاکی پریگننٹ ہے, پریگننسی ہے, اس کو بڑے اچھے انوائرمنٹ میں رکھیں, اس کی تھاٹ پروسیس پازیٹیو ہو, یہ ہو وہ ہو. ساڑھے ہاتھے ہوتا ہے, ڈرامے کر دیے, چل پوچا مار. بہرحال کام تو اس نے جو کرنا ہے, لیکن ذہنی اذیت نہ کسی کو دے, کسی کو بھی نہ دے. یہ آپ کو بھی بیمار کرے گی, یہ اگلے کو بھی بیمار کرے گی, اور یہ آپ کی نسل کو بھی بیمار کرے گی. پھر ہماری چاندی ہوگی. ڈاکٹرز پہلے روح بیمار ہو جائے گی, روح کمزور ہو جاتی ہے. روح جب اپنے خالق اور مالک سے اس کا دھیان ہٹتا ہے, اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے. میں اگر سورج اس سائڈ پہ ہے تو میں روشنی میں ہی ہوں, میں ادھر کو ہو جاؤں, میں ابھی بھی روشنی میں ہوں, لیکن ادھر روشنی کم ہے. آپ لوگوں کو کاریڈور میں تھوڑا اندھیرا ہو, کمرے میں لگ رہا ہے کہ شاید اندھیرا ہے, وہاں جائیں گے تو وہاں بھی روشنی ہے, لیکن یہاں سے کم ہے. نیگیٹیوٹی ایسا کچھ نہیں ہے, لیس پازیٹیوٹی ہے, یہ ایبسنس آف پازیٹیوٹی ہے. اندھیرا کچھ نہیں ہے, یہ ایبسنس آف لائٹ ہے. تو جب ہم اس خالق اور مالک سے ہمارا دھیان, سارا کھیل دھیان کا ہے.
ایک بندہ شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا ہے لیکن روئی جا رہا ہے کہ مالک میرے کو مجھے توبہ کی توفیق دے، میرے سے یہ علت نہیں چھوٹ رہی، مالک میں کی کرا؟ وہ نماز میں ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ وہاں جڑا ہوا ہے، اور میرے جیسا خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے یا اللہ من جائے نا ابا جی بھی من جان تے وہ کڑی جڑی ہے نا تو ابا جڑا فیکٹری بھی 2 کوٹھیاں بھی نال دے رہے نا، میں اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، میں وہ کوٹھیوں کی یا اس کاکی کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کعبے میں ہو کے بھی رب سے دور ہوں، وہ شراب خانے میں ہو کے بھی رب کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ، یہ نیت، یہ آپ کی جو خیال ہے، میں نے کہا نا وہ خیال سن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے خیال بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا وہ ہے، کوئی آپ کو اتنا پیار نہیں کرتا۔ یقین کرو کہ مجھے تو کئی بار ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن کہنا نہیں چاہیے اللہ میاں کو مطلب برشٹ ہو جائے گا بدل میں، مطلب کھجل ہی ہو گیا ساڑھے پیچھے، کی ہو گیا جی وہ دھیان تے کرو۔ کہتا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں یار، میں رحمان ہوں، سٹارٹ ہی یہ کر رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا کہ میں قہار ہوں جبار ہوں، سٹارٹ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، یار میں بڑا قریب ہوں، یار میں میری لاؤ تو صحیح۔ اچھا تم نے گند مار لی ہے، واپس آ جاؤ۔ جیسے بچہ پیمپر گندا بھی کر لے، ماں کو تو دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے گند مار لی ہے، انہیں لنگوٹ گندا، ساڈے زمانے چ لنگوٹ سن، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوئے گا کی ہوتا ہے، تھوڑے سے پیمپرس ہیں نا، تو اب جن پہ چلے آئے پیمپر لے آئیں گڑیا کے، ٹھیک ہے، شام نو پیمپر لین بھانے نہ جانا ہوتا ہے، لیکن پیمپر ہوئے جو مرضی ہوئے، وہ ماما کو دور سے نظر آ جاتا ہے نا کہ اس نے کام خراب کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ماما چاہتی ہے یہ قریب آئے، بو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جب تھوڑی سی شکل بنائی ماما کو بہت پیارا لگتا ہے، یا عید کے دن نئے کپڑے ماما نے پہنائے ہیں، وہ بھائی ہوئی جا کے بارو کٹ کھائے نے تے کپڑے شپڑے لبیڑ آئے نے، اپنے نہیں کہ منڈے دے منہ میں کٹی کھاندے نے، تو وہ بارو کھائے نے چیدے گامے کو، کپڑے نئے عید والے خراب کر لیے ہیں، پھر بھی وہ ماں ہی ہے جس نے یہ کپڑے جو ہیں اسی وقت اس نے چینج کر کے درانیاں جٹھانیاں تے ثابت کر دینا کہ میرے منڈے تے کدے بوجھ چھڈی ہی نہیں، یہ تے پرفیوم ہی کٹ ہر پاسے۔ یہ حال رب کا کئی جا رہا ہے کہ نہیں یہ سب تو اچھے نے، یہ سب تو اچھے نے، اسی بھی ضد لائی ہے کہ تو کیا ہے تو کیا کیوں، وہ تو کہہ ہی بیٹھا ہے کہ یار یہ سب سے اچھے ہیں، یہ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اسی کہڑے پاسے پہ ہیں، اسی کہے تو کیا ہے، اسی ہن ثابت کر دیں گے، اسی تو بڑے شرارتی ہیں یار۔ وہ کہتا ہے پھر بھی تم میرے پاس آؤ، میں فوراً ٹیوننگ کہ آپ کا فون خراب ہو جائے، آپ کے ادھر کسی کو ٹھیک کرنا نہیں آتا جی، نیا فون ہے فلانا ہے، آپ یہیں سے بیٹھے اسے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کریں، انٹرنیٹ، وہ تائیوان میں جاپان میں بیٹھے وہاں سے فٹ ٹھیک کر دیتے ہیں، بس ایک بات کہتے ہیں کہ ذرا ڈیٹا کی ایکسیس دیں، جہاں تسی پورنو فلماں تے ہوجیاں تصویراں تے گندے لطیفے رکھے نا رکھے رہن دیو، لیکن سانو ذرا سٹور روم چ وڑن تے دیو نا، ٹھیک ہے، کی گند ماریا جی، حالانکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے، وہ ویسے بھی انہیں سب پتا ہوتا ہے اندر کیا، کئی بار آ نہیں جاتا کہ بھائی جان پلیز، آئی فون والے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ والی ایپ نہ کھولیں، نہیں چلتی نا یہ ویڈیو دھماکے دار نہ چلائیں، لیکن یہ وائرس نہیں، یہ نہ کریں نا، یہ وائرس ہے، یہ وائرس نہیں ہے، وائرس پھاڑ لیں دے نا، آئی فون والے وائرس آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ وائرس ہے، یہ وائرس نہیں ہے، یہ وائرس ہے، ہم وائرس ہیں، نہیں اسی پاسورڈ آگے چڑھا۔ تو آپ کے شہر میں نے ریسکیو کے بھی ایمبولینسز دیکھی ہیں، ہے شاید اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت پڑے، پولیس کا ادھر بھی نمبر 15 ہی ہوگا میں خیال ایمرجنسی، تو اگر آپ 15 پہ فون کریں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پولیس کتنی دیر میں آ جاتی ہے اس شہر میں؟ 15 منٹ میں آئیں گے یا 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ ایمبولینس والے جو 1122 والے ہیں، 1122 یہ کتنی دیر میں آتے ہیں؟ تو 1122 والے تو میرا خیال ہے 5 منٹ میں آ جاتے ہوں گے۔ تو اللہ ہے نا جنہیں بھی نہیں سنتا آئے گا، وہ تو آپ کے اندر ہے، اس کو پکارتے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ اگر آپ کریں اپنے آپ کو، ایک لمحے کو اس کی طرف جائیں تو صحیح، اصل میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، مانتے ہم کیمرے کو ہی ہیں، مانتے ہم وہ جو کیمرہ لگا ہوتا ہے نا اشارے پہ لال بتی میں، وہ رات کو بھی آپ کھڑے ہو، میں ہی ہوتا میں رات 3 بجے کل ہی وہ کیمرہ لگا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، حالانکہ وہ قرآن کریم میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یار میں سمیع بصیر ہے، یار میں دیکھتا پہ آ جائے، یار میں سن رہا ہوں، کون سنتا ہے؟ ہاں کیمرہ جب سے لگ گیا تو پھر سارے کھڑے ہوتے ہیں لال بتی پہ، نہیں تو لال بتی تو توڑ ہی جاتے ہیں نا،
چھوٹا موٹا سپاہی پکڑے بھی تو تم جانتے نہیں میں کون ہوں. لیکن کون ہے تو؟ تینوں آپ نہیں پتا تو بندہ ہے. جو اللہ بنے ہوتے ہیں اللہ نہ, ایک بس اللہ بننا چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. آپ جو مرضی کر لیں, آپ دنیا کے نیک ترین انسان عالم فاضل بن گئے, یاد رکھنا آپ رہیں گے بندہ ہی. کوشش کرو بندہ ہی بنو, نہیں بنا جاتا بندے کا پتر بن جاؤ, کوشش کرو, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نہ بنے. اور ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو یہ پڑھتا ہوں, تو وہ بھی ہیں. اللہ ہے ویسے, سوری میں انہوں نے ایویں لگا کہ کرتار سنگھ نہیں اوتھے جو نہیں آیا, مطلب اللہ ہے. کوئی بچہ بہادری کسی نے مارنا نہیں ہے دجمیش میں, کوئی جو کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے. آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے, آپ کا ذاتی تجربہ جتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے, کوئی اللہ, گاڈ, بھگوان, رام کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ تین ہی سوال ہیں میرے, آپ کے اندر ہے سب سے قریب کہاں؟ دل میں. شاہ رگ کا تو نہیں پتا, میڈیکل میں کھڑ ہوتا ہاں, شاہ رگ ادھر نہیں ہوتی, وہ غلط ترجمہ ہے, وہ ہے گردن کی رگ کے قریب. کہتے نہیں میں تینوں پھر دساں تو پھاڑنے نا سی دوسرے نوں, تو پتا بندے آپ لڑ پہ تو پھاڑ دیں. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری گردن کی رگ سے, لیکن نہیں پکڑتا نا. وہ ہے گردن کی, ادھر ساری رگیں دو دو ہیں, شاہ ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایورٹا ہے, وہ ادھر ہارٹ سے نکلتی ہے ایسے, وہ بھی آگے پھر دو دو میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. وہ ایورٹا یعنی ہارٹ میں کہیں ادھر کہیں قریب ہے, ادھر کی کہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, اتنا فاصلہ ہے. اچھا اللہ ہے, آخری سوال ہے کیا ہے اللہ؟ احساس, درد. درد ہی لگے تو یاد آتا ہے نا, درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے, درد ہی راستہ دکھاتا ہے. تو رب العالمین ہے اور آپ کے دلوں میں ہے, دعا کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا, ہے, پکارتے ہیں, دیکھتے ہیں 1122 سے فاسٹ تو ہونا چاہیے اس کو. تو اللہ ہے, تو جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین بھی ہے, وہ بھی اندر ہی ہوں گے, وہ بھی ہیں. چلو ٹھیک ہے, وہ تو میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی دعائیں کر گئے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے امی ابو کو ہمارا نہیں پتا تھا, وہ ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے. آپ لوگوں کو ان کی دعا پہ اعتبار نہیں ہے. پھر تسی کہ بابیاں کو پوجے ہوندے ہو, دعا کراؤ, جایا کرو بزرگوں کے پاس, جاتے ہیں دعا کے لیے بڑوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے, لیکن سرکار دو عالم تو اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کر گئے ہوئے ہیں, شمر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے, ٹھیک ہے. وہ رحمت للعالمین ہے, وہ رحمان ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے. پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے بھی کہنا اللہ ان کا بھلا کر. یہ ہے درود. ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں طوطے کی طرح, پاس سے بائک والا چھٹے ڈال دے گزرتے ہوئے, یا کوئی لڑکا پونڈی کر دے تھوڑی سی گزرتے ہوئے, ماری جائے دوزخ میں جائے مستے مستے. اور درود جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح بھی چی رہ گئی ہے. اور میں جمعہ پڑھنا سی, بابا بھی لگا ہوں نماز پڑھنے, انہاں نوں کی پتا ہے بدبخت نوں کتے مرے کتے جا کے گٹر چ. سرکار سن رہے ہوتے ہیں جن کا درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہ یار میرے, میں کہنا پیا میری امتی نوں چھڈ دے, ہے کہندا پیا مر جائے. وہ دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر سارے ہی جان, بس میں نہ جاؤں. معاف کر دیا کرو, سرکار کی خاطر ہی کر دیا کرو. آپ کا کسی نے کتنا بھی دل دکھایا ہے, کتنی بھی زیادتی کی ہے, اسے ان کی خاطر, ان کے صدقے, ان کے رب کے صدقے, اللہ کی بے وقوف مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے. کریں آنکھیں بند, چھوٹی سی دعا ہے, اور 5 منٹ کی سورہ رحمان سننی ہے, جتنا بھی ٹائم ہے پھر سوال جواب بھی کرنے ہیں. تو آنکھیں بند کر کے 1 منٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے, آپ نے خود ہی کرنا ہے. پانی اب سب کے پاس نہیں ہے, پانی کے بغیر ہی کریں. آنکھیں بند کر کے اندر جائیں اپنے. آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ ایک احساس ہے, اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو. آنکھیں بند کر کے, سورہ رحمان ہے جب میں کہوں گا تو لگائیے گا. تو آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھیں تو صحیح, اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھو. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کرو, یہ سارے بت توڑ دو. اس کعبے میں 360 بت ہوتے ہیں, نفرت, حسد, کینے, بغض, بدلے, رنج, غم, حسن, جوانی, پیسہ, میں, ذات پات, نیکیاں, میں بہت نیک ہوں, مظلومیت کا بت, ہم بہت مظلوم ہیں, وہ سارے ظالم ہیں. آج یار یہ سارے بت توڑ دو. سب سے آسان ہے اپنا بت توڑ دو. اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا,
لیکن اس کو منہ دکھائی دینی پڑے گی نا. کاکیاں لیتی ہیں نا پہلی رات منہ دکھائی, وہ تو لیلا دو عالم ہے, لا الہ. تو اس کو دیکھنا ہے جو اتنا حسین, جس نے سب حسین بنائے ہیں, تو اس کو منہ دکھائی میں کوئی گفٹ دو. آج کیا دو گے اللہ کو؟ اگر تحفہ دو تو کیا دو گے؟ جان, مال, اولاد, عزت, شہرت؟ نہیں, یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. اس کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا کسی کو گفٹ دیں گے, اس کے دیے میں سے دے دیں گے. اپنی کوئی چیز دیں جو اللہ بھی پا کے آشش کر اٹھے کہ واہ کیا گفٹ دیا ہے, جو اللہ کے پاس بھی نہ ہو. اللہ کو معافی دے دو اللہ کی بے وقوف اور نادان مخلوق کی. آج تک اگر کسی نادان بے وقوف نے آپ کی جان, مال, عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے, اسے آج اللہ کی خاطر میری طرف سے تن کے رکھو, لیکن اللہ کی خاطر آج اللہ پہ احسان کرو, اللہ کو تحفہ دو, اللہ کی نادان مخلوق کی معافی دے دو. کیسے؟ اپنے دل میں اللہ جی سے بات کرو, وہ سن رہا ہے کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. جیسے نبی پاک اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے, آج یہ سنت نبھاؤ, ان کے صدقے ان کی امت کو معاف میں دعا کرو. یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. اور یا اللہ اگر کسی انسان کا دل میرے سے بھی دکھ گیا ہے, اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا, اگر کسی کی آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے, تو یا اللہ میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں اس میں سے جتنا تو مناسب سمجھتا ہے, تلافی کے طور پہ, کفارے کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے جو مجھے معاف نہیں کر رہا. تو یہ کر سکتا ہے. اور جو نیکیاں ثواب یا اللہ میری بچ جائیں, وہ تحفتاً ہدیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں, وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ رہے ہیں. اب آپ کے پاس بچے ہی گناہ ہیں, آج دیکھو گناہ گار کی دعا کیسی ہوتی ہے اور وہ کیسے سنتا ہے. آج اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر کے اس کے آگے جاؤ, جیسے بچہ بھی سب دن من لے کے ماں کے پاس جاتا ہے, وہ کہہ تو رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اپنے دل میں جتنے پیار سے, جتنے شدید پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہو, زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر. آج اپنے احساس میں اس کو 3 بار پکارو, اللہ اللہ اللہ, پیار سے. آنکھیں بند ہی رکھو اور دل کے کانوں سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. نور کی بارش ہی بارش ہوگی, آپ ہیں, اللہ ہے, وہاں کہیں یہ آواز ہے. لفظوں کے مالک کی طرف دھیان رکھو کیا کہہ رہا ہے. جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے, اس طرح اس کو سنو. اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ سنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. یہ ٹوٹل 21 منٹ کی ہے قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان. آنکھیں بند کر کے جب آپ کے پاس وقت ہو، زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو دن میں 3 بار نہیں تو 1 بار بھی شوق سے سننی ہے، حضوری کے لیے سننی ہے، اللہ سے کنیکشن کے لیے سننی ہے تو 1 بار بھی کافی ہے. روز کی 7 دن مسلسل، صبح دوپہر شام. پاس آدھا گلاس پانی ہے، جیسے بھی رکھنا ہے رکھ لیں. ہر بار سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے پانی بھی پی لیں. پھر آنکھیں کھول دیں. صرف 3 بار اللہ ہی کہنا ہے، یہی دعا ہے. باقی اسے پتہ ہے کہ آپ کیوں پکار رہے ہیں، کس لیے پکار رہے ہیں. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے، ساروں سے تو میں فردر پوچھنے سے رہا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں گیلی ہو گئی ہوں گی، یا دل دھڑک اٹھے ہوں گے، یا خوف سا بھی سم ٹائم آتا ہے. ہارٹ بیٹنگ بہت تیز ہو جاتی ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ ابھی اس کو بند کر دوں یا دل پھٹ جائے گا. ایسی حالت ہو بھی جائے، رکت طاری ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں. اس کو پھر پورا نہیں سننا ہے، ہو گئی ہے حالت تو آپ کنیکشن آپ کا ہو گیا. پھر آنکھیں کھولیں، پانی لیں، 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں وہ پانی پی لیں. 7 دن صرف ایسے سننا ہے. مریض بھی ہو شاید اس کے پاس لگا دیں، جب وہ پانی پینے کے قابل ہو جائے تو بعد میں پانی پی لیں. آپ کا بہت قریبی ہے، آپ پاس جا سکتے ہیں وارڈ میں، ہاسپٹل میں، تو اس کی نبض پہ آپ 3 دن روزانہ 1 بار ہی اس کی نبض پہ اللہ 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 اپنے دل میں کہیں. یہ ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں. میں آپ کو ایسا بندہ ملوا سکتا ہوں کہ آپ خود اس کی نبض پہ، وہ اپنے دھیان بیٹھا ہے سویا ہوا ہے، آپ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل میں اللہ کہیں گے، وہ چیخ مار کے اٹھ جائے گا. 3 بار کریں گے، تینوں بار اس کی یہی حالت ہوگی. بہت ہی نرم دل کا انسان ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری یہاں سوچ کی بھی جو لہر ہے وہ کیچ ہو رہی ہے. اور دوسری پارٹی یہ سب جان بھی گئی ہے، گیجٹس بنا بھی گئی ہے اور آگے نینو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہا ہے آپ کو تدبر ہوں. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یار میں تمہارے سانسوں میں ہوں، تمہارے دلوں میں ہوں، تمہارے لولوں میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. دیکھو کہ آپ ہی ہو یار نال جائے تو بیڑا پار جائے. ٹھیک ہے، احساس ہے تو وہ پاس ہے. آپ نے اپنی سوچ صاف رکھنی ہے. معاف کر دیں،
सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें, 8वें दिन से बस पानी 3 बार अल्लाह कह के पीते रहें। ये तरीका इलाज है, मैं कोई मजहब नहीं बता रहा, इसको कोई मजहब का बंदा, किसी नस्ल का, किसी रंग का, किसी मजहब का बंदा कर ले, मुझे रिजल्ट सेम आएगा। इससे पता चल रहा है कि रब एक है, सभी को वो देख रहा है, सभी की वो सुनता है, और गुनाहगार तरीन की तो बहुत सुनता है, बहुत ही प्यार से सुनता है। कोई जाए तो सही उसके आगे। हाँ, फालज के मरीज या जहनी अमराज के मरीज जो कुरान की हुर्मत का ख्याल नहीं कर सकते या कुछ, या नशे वाला नशा छोड़ना चाहता है लेकिन वो नशे की उसकी हालत ऐसी है, उनके पास एक छोटी सी नात है, कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, वो फालज के पेशेंट्स को या जहनी अमराज के मरीजों को वो सुनवा के देखें। अगर वो खुद नशा छोड़ना चाहता है या वो जहनी अमराज का मरीज ठीक होना चाहता है तो प्यार से उसको सुन ले, सुबह दोपहर शाम, वो भी 7 दिन ही सुननी है। अब जब वो पानी 3 बार अल्लाह पीने के लिए तैयार हो तो वो इस तरह कर ले। जो लोग कहीं गांव में हैं, दूर अफ्तादा, डेक नहीं है, फ़ोन नहीं है, बिजली नहीं है, सूरह रहमान सुन ही नहीं सकते, वो पानी लेके 3 बार अल्लाह 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 प्यार से कहें, बस दिल साफ करके, सबको माफ़ करके उससे जुड़ जाए, उसकी रहमानियत को पुकार लें, वो वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर इतनी मजबूरी हो जाए। बाकी अगर आपका कोई दोस्त है, एथिस्ट है, जैसे डॉक्टर साहब तजर्बे करते रहे तो उन्हें बाबा जी ने वहाँ कह दिया कि अच्छा तुम एथिस्ट, इसने कहा जी वो एथिस्ट हैं जर्मनी में, तो वो तो मानते ही नहीं है अल्लाह को, मैं कैसे कहूँगा उन्हें अल्लाह कहो गॉड को। इन्होंने कहा वो उसको कहना अपना नाम प्यार से ले, वो अपने आप को तो मानता है। वो इनके हैरान कुन तजर्बात थे जो 10 साल रहे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट, मतलब ये मेरे से ज़्यादा कट्टर किस्म के साइंसदान थे, कह रहे हैं ना, तो ये मानते ही नहीं थे। मेरी काफ़ी 2 साल इन्होंने क्लास ली कि कड़े पासे टुर पे हो, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इनसे भी काम लेना था, ले रहा है। हम एक छोटा सा मैसेज है जो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई, बल्कि गुनाहगारों की वो जल्दी सुनता है, मेरे जैसे की मिसाल आपके सामने है। हीरा मंडी की काकी भी यही मैसेज देती है तो सेम रिजल्ट है, हाजी साहब भी यही मैसेज देते हैं तो सेम रिजल्ट है। आपके ज़िम्मे बताना है, मनाना नहीं है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से छोटे बच्चे, उनके माँ बाप दोनों सुनेंगे, माँ बाप आपस में शीरो शक्कर हो जाएं, माँ बाप आपस में प्यार कर लें, माँ बाप आपस में दिल साफ कर लें। आइंदा किसी का दिल ना दुखाइएगा, कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे, चाहे वो कोई भी गुनाहगार भी हो, किसी का दिल ना दुखाएं। और जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी इज्जत करें, ये गुनाह माफ़ नहीं होता। ये गुनाह मैंने देखा है, शिर्क, मैंने मुशरिकीन को सहाबा के दर्जे पाते देखा है, मैंने अबू जहल के बेटे को बाद में सहाबी बनते देखा है, जो सरकार के ऊपर तलवार उठा के खड़ा था, मैंने अकरमा बिन अबी जहल। लेकिन जो नमाज पढ़ रहे थे सरकार के पीछे, उन्होंने इतना ही सोचा है या ये बात की है कि ये कानों के कच्चे हैं, खुदा कह रहा है मैंने नहीं छोड़ना। तो अपने मोहसिन की, अपने सैयद की कभी तौहीन, कभी शक भी ना करना। सैयद आले नबी औलाद अली को कहते हैं, वतुइज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ का मतलब ये नहीं है कि मैं जाली वोट डलवा के कहूँ मैं जीत गया, मैं यजीद की तरह, मैं मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी है, चाहे मैं फ्रॉड से ऊपर नहीं। जिन्हें उसने बुलंद कर दिया है वही बुलंद रहेंगे, हमें उसने नीचे रखा है, हम नीचे ही रहेंगे। उनकी आल आगे से जो उनके रास्ते पे हैं, जो उनकी ड्यूटी उसी तरह निभा रहे हैं, उनकी इज्जत करें। अगर वो आपको कोई मैसेज देते हैं, सबसे पहला मुर्शिद, बुजुर्ग, अल्लाह का बंदा आपकी माँ और बाप होता है, उनका कभी दिल ना दुखाइएगा, माफ़ी नहीं बनती। वो जिस तरह उनका दिल दुखता है ना, वो वापस उसी तरह जब तक दुआ ना निकले ना, जान नहीं छूटती मेरी मान लेना। वो वैसे माँ बैठ के दुआएं जो मर्जी करती रहे, बाप करता रहे, वो निकलेगी नहीं ना जब तक दुआ निकलती है। ये कोई लफ्ज़ों का नाम नहीं है, ये किसी पैराग्राफ का नाम नहीं है, किसी तरीके का नाम नहीं है, ये एक जज्बा है, ये भी एक एहसास है। किसी के दरवाजे में जिसका हाथ आया हुआ है ना, कभी वो किसी का हाथ आते देख के वो पहले कहता था, लेकिन बाकी तस्वीर बना रहे होंगे, वीडियो हंस रहे होंगे, जिनका हाथ कभी आया नहीं होगा। लेकिन जिसके ऊपर से गुजरी होती है, ये तन बीती का नाम है ना, कह रहे थे ये जग बीती नहीं है, ये तन बीती है। तो आप जब इसमें से निकलेंगे तो आगे अपने जैसे किसी दुखी को देखें, उसको आप बता दीजिएगा, अपने अपने गाँव में, शहर में, घरों में। आपने बहस नहीं करनी, कोई ये मजहब की बात नहीं है, ये प्यार की बात है, ये आपने बताना है, बनाना नहीं है, बहस नहीं करनी है, ये तरीका इलाज है। अगर कोई मजबूर है, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करो। जो
آپ نے کسی کا بھلا کر دیا ہے، اس سے تھینک یو، ایکنالجمنٹ، ریوارڈ نہیں، بلکہ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں نے اس کی بھلائی کی ہے، اب یہ میرے سے برائی تو نہیں نہ کرے گا، وہ ٹیکا لگا دے گا۔ وہ آپ نے جس کے لیے جو کیا ہے وہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے، آپ کے کیے درے کا ریوارڈ اس نے دینا ہے۔ کچھ بھی نیکی کر کے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، صبح صبح بسکٹ ہی کیڑیوں کو ڈال دیا کرو، 10,000 کیڑی ناشتہ کر لے گی، آپ کو دعائیں دے گی، ان میں کئی بیوہ، لولی، لنگڑی یتیم ہوتی ہیں، ان میں سے کئیوں کو گھر والوں نے نکالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پودوں کو پانی دے رہے ہیں صبح صبح، اپنی کلی کا پانی ڈال دیں، گٹر میں جانا ہے وہاں بھی مخلوق کو تو پانی ہوتا ہے وہاں پہ، پودے کو ڈال دیں۔ جن کاکیوں کے چہروں پہ دانے شانے ہیں، شہباز شاہ صاحب فقیر آدمی ہیں، وہ چلے کے ادھر وہ ان باتوں سے بھاگتے ہیں، ان کا اپنا اسٹائل ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں کسی کے دانے ہیں، روز کسی کمزور پودے کو پانی دے رہے، روز اس کے اوپر اپنا منہ دھوتا رہے، اور واقعی ہوا نہیں چل رہی ہوگی، چند دن کے بعد آپ جائیں گے، باقی پودے ویسے ہی ہوں گے، وہ آپ کو ہلے گا، آپ کو سلام کرے گا، اور وہ بھی تر و تازہ ہوتا جائے گا، آپ کا چہرہ بھی تر و تازہ ہوتا جائے گا۔ اپنا منہ دھونے سے پہلے کسی کا منہ دھو دیا کریں، اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے کسی کو کچھ کھلا دیا کریں، اتنا کر لیا کرو، یہ نیکیاں ہیں، اور یہ کیا اس کے لیے کرو۔ یہ دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو نہ پتہ چلے، مطلب آپ کے نفس کو نہ پتہ چلے، آپ جو کچھ کریں اس پیارے کے لیے کریں، اس نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے، اسی لیے تو آپ اتنے پیارے ہیں۔ میں پوچھتا ہوتا ہوں آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ لوگ آگے سے ہنستے رہتے ہیں، جو آپ نہیں بتاتے نہیں، آپ بہت پیارے ہیں۔ پیار کریں، پیار سے رہیں، اگر کرنا ہے تو پیار کریں، جو اللہ نے مانگا، جو نبی نے مانگا، اور ایک پیار ہی تو کرنا، نفرت نہ کریں، حسد، کینے، بغض، بدلے، رنج، غم، گلے، شکوے، شکایتیں، یہ سب میں سب سے زیادہ میں کون کرتی ہے؟ بکری، بکرا کیسے ختم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کی چھری پھیر جائے تو ساتھ بے پہ ہی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب بہت پیارے ہیں، کوئی سوال جواب ہیں، کوئی اعتراض ہیں، کوئی آبجیکشنز ہیں، اس میں حاضر ہیں۔ ہاں جی، ٹائم تو ہو گیا جو میں کہا جی، کوئی سوال جواب ہیں؟ 10 منٹ پہلے میں نے کر دیا۔ کویسچن آنسرز تو نہیں ہے کسی بچے کے؟ کوئی مائک دے دو انہیں یا پرچی دے دو۔ جی سوینئر بھی دینے ہیں؟ چلیے، سوینئر کی بجائے اگر بچوں کے سوال نہیں ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو شکر گزار ہوں کہ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے باتیں کی ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں، اصل چیز عمل ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے سر انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ خود بھی کروں اور دوسروں کو بھی بتاؤں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں نہیں ملتی، ہاں جی، بھی سنی جا سکتی، کسی بھی آواز میں پھر سن لیں۔ ہمیں بیسٹ ریزلٹس قاری باسط مصری، جو پرانے مصر کے قاری تھے، یہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ یا اپنے موبائلوں پہ، ایپ سٹور پہ، پلے سٹور پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، دی الٹیمیٹ ریمیڈی، تو یہ ریمیڈی اس میں فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اس میں سورہ رحمان بھی ہے قاری باسط کی، بغیر اشتہاروں کے، پوری 21 منٹ کی، بغیر ترجمے کی، ٹھہر کے جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور قاری خوشی محمد کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف بھی اس میں ہے، دی الٹیمیٹ ریمیڈی، یہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ یا alrahman.com، بابا جی نے خود ہی ویب سائٹ بنائی تھی جاتے ہوئے، تو www.alrahman.com کھولیں گے، اس میں بابا جی کی ہسٹری بھی تھوڑی لکھی ہوئی ہے، باقی سارے کی ساری یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی فری، اس میں ہمیں اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے۔ باقی یہ جو سوال ہے کہ چہرے سے بال ختم ہو جائیں گے، بے اولاد لوگوں کو اولاد سے نوازنے کا طریقہ، بالکل اس رحمان نے سب کچھ کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر چیز وہ کر سکتا ہے، آپ پیش تو ہوں، دل تو صاف کریں۔ اور کیا لوگوں کی اولاد ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، میں آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے خود آگے دعائیں کرا رہے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، تو لاہور سے یہ 250 کلومیٹر پیچھے آ گئے ہیں، میں تو وہ پیر صاحب تو ہوں نہیں، نہ میں نے انہیں کچھ دیکھا ہے۔ کیا اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اپنا سب دنیاوی کاروبار چھوڑ دے اور جنگلوں اور بیابانوں میں ڈیرا ڈال دے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے رحمانیت کہا ہے کہ میں نے مانگی نہیں تھی، راستہ بہت خوبصورت ہے لیکن تم اس کو نہیں نبھا پاؤ گے، اور میں نے وہ کہا ہی نہیں۔ اب سوزوکی کہ نہیں میں ٹرک کا سامان چکنا ہے، چک لو پھر، بس اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، بلکہ اللہ نے تو نبی کریم کو کہہ دیا، زیادہ عبادت سے بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اے نبی اپنی جان پہ ظلم مت کر، میں نے یہ کلام مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ وہ چادر والے ہوئے، کملی اوڑھنے والے ہوئے، سارے نے لکانا لیا، چادر سے چھپانا لیا، یار راتی سو جایا کر، پیروں سے سو جا پا لیا نہیں، اور منجے تے خدیجہ نہیں گئی ہوتے بھی میں کہاں جایا، یہ بھی عبادت ہے۔ سونا جو ہے، سو جانا، یہ سب سے زیادہ خوبصورت عبادت ہے، بے ریا عبادت، نہ کسی کو دکھا نہیں رہے، اور سب سے قریب اللہ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تسبیحاں پڑھ کے جائیں تو ڈر ڈر کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جلال بھی آ گیا، پھر کہتے ہیں جن آ گیا، جن نہیں آ گیا، جاننا آ گیا۔
خیر خدا تعالیٰ کی ذات سے بے لوث محبت کرنے کے لیے ظاہر کا کتنا کردار ہے، مثلاً داڑھی، لباس، برقع، بالکل یہ بھی غلط نہیں ہے، بالکل اس کا کردار ہے. آپ کو جس سے عشق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، اس کا حکم بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ حلیہ بنا لیں تو پھر آپ وہ کردار نہ کریں. ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپے رانجھا ہوئی، لیکن میں حلیہ وہ بنا لوں اور جا کے میں لبرٹی پونڈی کرتا ہوں نال ایک کلین شیپ بھی کرتا پیا ہے. لیکن پہلی گال مینوں پہ گا مولوی گجا کر، ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے. وہ حلیہ جو ہے اس کو نبھانا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا بھی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص بغیر پختہ یقین کے سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو اسے شفا ہوگی. جی بالکل یقین تھا ہی نہیں لوگوں کو جب سرکار انہیں سنا رہے ہوتے تھے. تو یا ایک دن کے بچے کو یقین نہیں ہوتا، بس وہ سن لیتا ہے جب آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. بے شک آپ اس جو قوما کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کہاں سے یقین آ گیا، بعد میں ان کا یقین آیا. میں نے اپنی مثال دے دی ہے کہ میں نے 2.5 سال بعد میں بھی ٹیسٹ نہیں کرائے. بابا کے جانے کے بعد سعودیہ کا ویزا لگوایا تو وہ جب رپورٹ لینے گیا، وہ ایک دوست اندر سے نکلنے سے کہا میرا تو بی وائرس پازیٹیو آ گیا. میری جان نکل گئی. میں کو تیری میں یہ کس چکر میں پڑ گیا. اور میں نے بڑی بے دلی سے اسے کہا یار میری کارڈ، تو کہنا جی مبارک ہوئے مٹھائی کو. میں وہ کاغذ دیکھوں لیکن بابا بھاگ گیا ہوا تھا. نہیں تو اس دن میں نے بابے کو دھندیاں کاٹ لینی تھی کیونکہ بابا جی کسے گئے ہوئے تھے اور وہ کارڈ میرے سامنے تھا. پھر سعودیہ گیا، 2 سال رہا، 2005 سے سال وہاں کئی بار یہ ٹیسٹ ہوئے. وہ بہت پیارا ہے، یقین مانو وہ بہت پیارا ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. یار وہ کیا پھاما ہو گیا ہے. یہ تو من تشاء تو ذل من تشاء تو 1-2 بار آیت آئی ہے. وہ تو چلیں جن کو اس نے عالین مقرر کیا وہی عالین ہے، سرکار ہے. لیکن باقی 2 آیتیں جو سب سے زیادہ آتی ہیں جو سورہ رحمان میں ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یار تم میری کیڑی، جیسے ایک عاشق نہیں گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو آپ کی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہوتی، وہ پھر بھی نہیں مڑتا، پھر دے جا رہا ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ یار تو کیڑی شاید ٹھڈا مارے گا. دیکھتے صحیح میں کتنا سونا اے دیکھ میں گڈی نہیں دیتی، اے دیکھ یار کتنے تو تینوں میں یاد آئے گا یار کون ہے جڑا مینوں دئی جا رہا ہے. یار تم کدھر ٹھڈے مارو گے، آخر تم میرے پاس آؤ گے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری ہے ان اللہ کل شیء قدیر. کہیں تو جا رہا ہے یار میں قادر ہوں ہر چیز پہ، کیوں نہیں مانتے ہوئے تسی مان جاؤ پیار سے. جی صحیح آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اس کو سننا ضروری ہے؟ پڑھ بھی سکتے ہیں؟ پڑھنے سے بھی رزلٹ وہی ہوگا؟ پڑھنے کا رزلٹ ہو سکتا ہے ویسا ہو، لیکن سرکار دو عالم نے جیسے فرمایا کہ مجھے پڑھنے سے بھی قرآن سننا اچھا لگتا ہے، مجھے سنایا کرو. انہیں بھی پہلے سننا پڑتا تھا. سننے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے زیر زبر پیش کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. سنتے ہوئے دھیان مالک کی طرف رکھنا ہے. اصل بات دھیان کی ہے. فی الحال آپ سن لیں پھر اس کو پڑھیں. پہلے اسے سن لیں 7 دن علاج کے طور پہ، پھر آپ اسے ویسے بھی پہلے پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، سارا کچھ کریں، لیکن دھیان مانی کی طرف نہ چلا جائے، مانی کے مالک کی طرف. فی الحال اس کی رحمانیت کو پکاریں، اس کے آگے پیش ہو. اصل چیز ہے سرنڈر، زیرو ہو جاؤ، بس اس کے آگے پیش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، وہ خود دھوئے گا. جی جی. اس کے علاوہ اللہ والوں سے ہم محبت کس لیول بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اس کا مجھے آنسر دے دیں. وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے. وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آپ نے بھی اللہ سے مانگنا ہے. اور آپ اللہ والے خود کیوں نہیں ہیں؟ یار سارے ہی اللہ والے ہیں. جی بالکل اللہ والے ہیں، لیکن ہاں اللہ کے وہاں بھی درجے ہوتے ہیں نا، بندے کے وہاں کے درجے ہیں. ہاں جی. جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہہ دیتے ہیں کہ داتا، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. تو کچھ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہ دینے والا کیسے ہے؟ دینے والی ذات تو بس اللہ کی. وہ ہر دونوں ٹھیک ہے، وہ دونوں ٹھیک ہے. جو ہر ایک کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. آپ ایک 3 سال کے بچے کو کہیں جو اسکول نیا گیا، کنڈر گارٹن میں آپ بھی جاتے رہے ہیں یا پرائمری میں کیا ہوتی ہے کچی جماعت، تو ٹیچر بتاتی ہے یہ لارج اور یہ اسمال. ٹھیک ہے، اب آپ ہیں 10ویں کے اس کے بڑے بھائی، آپ اس کو رات کو 14ویں کی رات باہر لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بتاؤ سٹار پڑھا ہے کہ مون پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے مون لارج سٹار اسمال. ٹیچر نے بتایا. آپ کہتے ہیں پاگل جی تو سائنس ہی نہ پڑھی، اس مون تو چھوٹا سا ہے سٹار بڑا سا ہے. تسی وہ بچے نو منا کے دس دیو مینوں کہ وہ مان جائے کہ مون چھوٹا ہے اور سٹار بڑا ہے. ہاں وہ جب آپ کی طرح 10ویں میں آئے گا نا وہ کہے گا اچھا بھائی جان یہ کہہ رہے تھے ٹیلیسکوپ سے، ہاں واقعی مون چھوٹا ہے سٹار بڑا ہے. لیکن ابھی اس کا جو لیول ہے اس پہ بحث کرتے رہے، نہ وہ مانے گا نہ آپ مانیں گے. بحث نہیں کرتے، اس کی جتنی سمجھ ہے اس نے اس کا حساب دینا ہے. سرکار دو عالم نے جب صدیق اکبر کہہ دیا
کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اکبر اللہ کا نام ہے؟ سرکاری دواروں نے جب عثمان غنی کہہ دیا تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ غنی کس کا نام ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا من کنت مولانا ھذا علی مولانا، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ مولانا کس کا نام ہے؟ یار کس کے پرواہ پڑے ہوئے تم لوگ؟ بہت پیار کرتا ہے لیکن کیا ہم کرو پھر بھی اب علم القرآن خلق الإنسان علمه